السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحة والفراغ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آل سیدنا وحبیبنا محمد وبارک وسلم، ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود ایک چیلنج کیا ہے کہ اگر تم نعمتوں کو گننا بھی چاہو نہیں گن سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے۔ اس کے بارے میں ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں۔ بے تحاشا نعمتیں، آنکھ کی نعمت، کان کی نعمت، زبان کی نعمت، مال پیسے کی نعمت، اولاد کی نعمت، والدین کی نعمت، گھر بار کی نعمت، سورج کی نعمت، ساری نعمتیں ہی تو ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جو میں نے ابھی شروع میں بھی پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ ان دو نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں، دھوکے میں رہتے ہیں، یعنی دوسرے الفاظ میں ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ دو نعمتیں بھی نعمت ہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الصحۃ والفراغ، یہ دو نعمتیں، ایک صحت ہے اور ایک فارغ وقت ہے۔ ایک صحت، دوسرا فارغ وقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے کہ یہ نعمت ہے۔ تو دل میں آئی کہ ان نعمتوں کے بارے میں بات کی جائے، کیونکہ یہ بہت بڑی نعمتوں میں سے نعمت ہے، اور جب تک نعمت کا احساس نہیں ہوگا، اس کا شکر نہیں ہوگا، اس کا صحیح استعمال نہیں ہوگا، اور جب تک شکر نہیں ہوتا نعمت کا، نعمت بڑھتی نہیں ہے، نعمت بلکہ خدا نخواستہ گھٹ جاتی ہے ناشکری سے، اور اگر استعمال نہ کیا جائے نعمت کا تو وہ ضائع ہو جاتی ہے نا۔ کیا فائدہ ہے اس پانی کے گلاس کا اگر اس کو پیا نہ جائے؟ کھانے کی نعمت کا کیا فائدہ ہے کہ اگر وہ پڑی پڑی گل سڑ جائے اور پھر انسان کو پھینکنا پڑے؟ ضائع ہوگی نعمت۔ کتنے لوگ ہیں دنیا کے اندر جو بھوکے مر رہے ہیں؟ آج بھی 2021 میں بھی ایسے لوگ دنیا میں ہیں جو کہ پاورٹی اسٹرکن کنٹریز ہیں، افریقہ میں خاص طور کے اوپر، جہاں پہ بچے بھوک سے مر رہے ہیں، اور ہمارے کھانا ضائع ہو رہا ہے اور ہم لوگ اس نعمت کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ کیا فائدہ اس نعمت کا جو ضائع ہو جائے؟ تو نعمت کا احساس کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے نعمت کی قدر بھی ہوتی ہے، نعمت کا استعمال بھی ہوتا ہے۔ صحت اور فارغ وقت، یہ صحت اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب انسان کسی کو دیکھتا ہے نا جو بیمار ہے، تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ صحت کتنی بڑی دولت اور کتنی بڑی نعمت ہے۔ پچھلے ایک آدھ ہفتے کے اندر کچھ قریبی لوگوں کے بیمار ہونے کی خبر میں ملی، اور کچھ اپنے گھر میں ہی کچھ تھوڑی سی قریبی لوگوں میں بیماری آئی، تو مجھے احساس ایک دفعہ پھر سے ہوا کہ صحت کتنی بڑی دولت، کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ کو ہاسپٹل جا کے ڈاکٹر کے پاس اپنا علاج کروانا، یہ ایک اتنی تکلیف دہ چیز ہے
آپ جاتے ہیں ایمرجنسی کے اندر اور آپ بیٹھے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، یہ ٹیسٹ کرو، وہ ٹیسٹ کرو، فلاں ٹیسٹ کرو، اب یہ کرو، اب ڈھونڈنے کی کوشش کرو کہ بیماری ہے کیا. یہ تو خیر اس کے اوپر اور بھی بہت بات کی جا سکتی ہے، بلا وجہ کے ٹیسٹ بھی ریکمینڈ کر دیتے ہیں ادھر اور وغیرہ وغیرہ. لیکن اینی وے ڈاکٹر کے پاس جانا، ہاسپٹل جانا، یہ دا فیکٹ کہ ہم لوگ ہاسپٹل نہیں جاتے ہیں، دا فیکٹ کہ ہم لوگ گھر میں بیٹھتے ہیں، دا فیکٹ کہ ہم سانس لے رہے ہیں، کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں، ہمارے سارا کچھ صحیح فنکشن کر رہا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. یہ احساس تب ہوتا ہے جب انسان کو اللہ تعالیٰ کوئی بیماری دیتے ہیں اور پھر اس نعمت کی قدر کا احساس ہوتا ہے. اور جب آپ ہاسپٹل جاتے ہیں تب آپ کو عجیب کیفیت ہوتی ہے. مجھے تو یاد آیا میرے والد صاحب جب اپنے آخری دنوں میں بیمار تھے، آئی سی یو میں تھے، سی سی یو میں تھے، تو میں اور میرا بھائی ہم لوگ شفٹس لگاتے تھے 12 گھنٹے کی تقریباً. وہ جاتا تھا، پھر میں جاتا تھا، پھر وہ جاتا تھا، پھر میں جاتا تھا. اور وہاں پہ سبحان اللہ جو آپ ارد گرد دیکھتے ہیں اپنے، اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کتنے لوگ پریشان ہیں اپنی صحت کے بارے میں، کتنے لوگ پریشان ہیں. اور صحت یہ نہیں دیکھتی کہ بیمار ہے کہ بوڑھا ہے. جوان لوگ بھی آئے ہوتے ہیں. ایک خاتون آئیں اسی سی سی او میں کارڈی کیئر یونٹ کے اندر، میرے والد صاحب کو فالج تھا، پھر وہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، پھر ان کو اینی وے تو لانگ سٹوری شارٹ کہ وہ کارڈی کیئر یونٹ میں تھے. تو وہاں پہ ہمیں اجازت تھی کیونکہ ان کو کانسٹنٹ کیئر چاہیے تھی. تو ویسے کسی کو جانے نہیں دیتے، نرسز ہوتی ہیں، لیکن ہم نے اسپیشل پرمیشن لے کے میں نے اور میرے بھائی نے کہا کہ ہم لوگ ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کیونکہ ہر وقت ان کو کوئی نہ کوئی ضرورت ہوتی تھی. تو خیر ایک خاتون آئی اور ان کو کوئی دل سینے میں درد تھا، جو بھی تھا، اور اللہ عالم خیر زیادہ میں نے نوٹ تو نہیں کیا، لیکن کوئی بہت بڑی عمر کی خاتون نہیں تھی، غالباً مڈل ایجڈ خاتون تھی، 30-40 کی ہوں گی، مے بی آئی ڈونٹ نو. تو آئیں ان کو لے کے آئے، تو پھر وہیں پہ رکھا، اور پھر جو ان کا ٹائم تھا اپوائنٹڈ کہ اب ان کی اینجیوگرافی کرنی ہے، اینجیوگرافی کر کے صرف معلوم کرنا ہے کہ کوئی ہارٹ کیا ہو رہا ہے، درد کیوں ہو رہا ہے، بلاکیج ہے آرٹری میں کیا ہے. تو بالکل ساتھ ہی ان کا تھیٹر تھا، آپریشن تھیٹر، سرجیکل یونٹ جو تھا. تو وہاں پہ ان کو لے کے گئے، سامنے لے کے گئے. بس زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ہاسپٹل تھا، ہاسپٹل میں تو عجیب کیفیات میں لوگ آتے ہیں. تو تھوڑی دیر بعد رونے کی آوازیں باہر سے آ رہی. تو میں نکلا، میں نے کہا خیریت تو نہیں ہوتی زیادہ ہاسپٹلس کے اندر. تو پتہ چلا ان خاتون کا جن کو اینجیوگرافی کے لیے لے کے گئے تھے، ان کا پروسیجر کرتے ہوئے انتقال ہو گیا. سبحان اللہ. تو صحت یہ نہیں دیکھتی کہ بیمار ہے، کہ بوڑھا ہے، کہ بچہ ہے، کہ جوان ہے. بچے بھی بیمار ہو جاتے ہیں، بوڑھے بھی بیمار ہو جاتے ہیں، جوان بھی بیمار ہو جاتے ہیں. یہ صحت بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کریں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ایک ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں اس طرح سے پڑے ہوئے ہیں کہ اس نعمت کا احساس نہیں ہے. دا فیکٹ کہ ہم لوگ سانس لے رہے ہیں، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمارے ہاتھ کام کر رہے ہیں، ہماری عقل کام کر رہی ہے، یہ کتنی بڑی صحت ہے. میرے ایک بہت قریبی میرے رشتہ دار، میری ساس صاحبہ، میری والدہ، وہ ذہنی مریض ہو چکی ہیں. ان کو ڈیمنشیا ہے یا الزائمرز ہے، جو بھی تھوڑا سا ہی فرق ہے، زیادہ نہیں ہے. میں ان کو دیکھ کے کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ جسمانی صحت زیادہ اہم ہے کہ ذہنی صحت زیادہ اہم ہے، جس کے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، ہے نا. ذہنی صحت کے بارے میں اکثر لوگ نہیں سوچتے کہ ذہنی صحت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. مینٹل ہیلتھ جس کو کہتے ہیں، آج کل اس کا بڑا چرچا ہے مینٹل ہیلتھ کا. لیکن کیا یہ مینٹل ہیلتھ کوئی نعمت ہے بھی؟ کتنے لوگ سوچتے ہیں کہ میرا دماغ ٹھیک کام کر رہا ہے، میں سوچ پا رہا ہوں، اس وقت میں بول رہا ہوں، اس بولنے کے پیچھے کتنا زیادہ ایک فنکشن کام کر رہا ہے جس کے اندر برین کا سب سے بڑا حصہ ہے غالباً. سگنلز دینا، کس طریقے سے بات کرنا، میں سوچ رہا ہوں، سوچ کے پھر وہ بات میری زبان پر آ رہی ہے، میری زبان کی صحیح موومنٹ ہو رہی ہے، میری زبان جو ہے وہ ان الفاظ کو ادا کر پا رہی ہے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. جب انسان کبھی نیند کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی وہ بات بھی کیا کر رہا ہے، اس کی زبان لڑکھڑا رہی ہوتی ہے.
پھر والد صاحب جو فالج ہوا، ان کا آدھے جسم کا فالج ہو گیا تھا، تو ان کی آدھی زبان کام نہیں کر پا رہی تھی، ان کی بالکل ایک زبان آدھی ڈھلک گئی تھی، ان کے منہ سے الفاظ نہیں نکل پاتے تھے، بڑا مشکل ہوتا تھا ان سے بات سمجھنا کہ اب کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کبھی ٹھیک بھی ہو جاتی تھی تھوڑی سی، کبھی بہت مشکل ہوتا تھا ان کی بات بھی سمجھنا۔ ہم زبان ہماری صحیح استعمال ہو رہی ہے اور ہمارا دماغ ٹھیک کام کر رہا ہے، ہمارا دماغ ہمارے وقت کے ساتھ گرو کیا ہے۔ دیکھا ہے نا بچوں کو، جو اسپیشل بچے ہوتے ہیں کہ ان کا جسم تو بڑھ جاتا ہے لیکن ان کا دماغ نہیں بڑھتا۔ وہ جو بچہ 2-3 سال کی عمر میں حرکتیں کر رہا ہوتا ہے، وہی حرکت ایک 20 25 30 سال بڑا بھی کر رہا ہوتا ہے، وہی حرکتیں جو 2-3 سال کا بچہ کرتا ہے، وہ بات وہ 2-3 سال کے بچے کے اوپر نہایت کیوٹ لگتی ہے، اور وہی حرکت جب 20 25 30 سال کا بندہ کرتا ہے تو ایک ترس کی کیفیت آتی ہے، ایک رحم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان میں ڈال دیا اس بچے اس شخص کو کہ اس کا دماغ نہیں گرو کیا اس کے وقت کے ساتھ۔ ہمارا دماغ گرو کیا ہوا ہے، ہم لوگ میچورلی ایکٹ کرتے ہیں، ہم لوگ ایک 20 سال والا 20 سال جتنا، 30 سال والا 30 سال جتنا، 40 سال والا 40 سال جتنا، ایج کے ساتھ ہمارا دماغ گرو کرتا ہے، میچورٹی لیولز آتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، ہم لوگ اس چیز کا احساس نہیں کرتے ہیں، ہے نا۔ یقین جانے مجھے ہوتا ہے کہ کیونکہ میں اپنی ساس صاحبہ کو دیکھتا ہوں کہ سبحان اللہ ان کو ریکگنیشن نہیں ہے، ان کو اپنے اولاد کی ریکگنیشن نہیں ہے، وہ اپنے بچوں کو نہیں پہچان پاتی، اور بالکل جیسے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، اللہ اکبر، کہ جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بڑی عمر دے دیتا ہوں، اس کو پھیر دیتا ہوں تخلیق کے اندر، وہ بچہ بن جاتا ہے، اور مجھے نظر آتا ہے بچہ بن جاتا ہے۔ اب ان کو اسی طرح کھلاتے ہیں جیسے آپ کھلاتے ہیں، اب ان کو اسی طرح سے ان کی مدد کرتے ہیں ہر چیز کرنے میں جیسے ایک بچے کی مدد کرتے ہیں۔ دماغ کی کیفیت یہ تو اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، لیکن ایسی کیفیت کچھ کی ہو جاتی ہے اس طرح کی بیماری کے اندر۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ دماغ کی نعمت، کتنی بڑی نعمت ہے دماغ کی صحت، ہم سوچ پاتے ہیں، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور یہ بات تو ہم شروع کر دیں تو کبھی لامحدود ہے، کیونکہ ہمارے اندر کی اتنی نعمتیں ہیں، باہر کو تو سوچنے کا موقع پتہ نہیں کب ملے گا۔ ہم کھاتے ہیں، ڈائجیشن ہو جاتی ہے، کھانا طاقت بن جاتا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے نا۔ اور جتنا سوچتے ہیں ان نعمتوں کے بارے میں اتنا اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے، کیونکہ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، ایک ایک نعمت اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ کیا کنٹرول ہے ہمارے اوپر، کیا کنٹرول ہے؟ وہ جو دوائی بھی ہم کھاتے ہیں، اگر دوائی صحیح طرح سے ایکٹ نہ کرے تو کیا کر لیں گے ہم؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کبھی سر درد ہو رہا ہوتا ہے، پیراڈول کھائی، نہیں درد ٹھیک ہوا، پھر 4 گھنٹے بعد پھر کھا لی، ڈاکٹر کہتا ہے جی آلٹرنیٹ کریں، پیراڈول کھائیں، بروفن کھائیں، پیراڈول کھائیں، بروفن کھائیں، کچھ سر میں درد نہیں جا رہا، کیا کر لیں گے بھائی؟ کھا لیں دوائیاں جتنی کھانی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں دوائیاں کھاتے ہیں نہیں صحت آتی ہے، تو اللہ کی نعمت ہے صحت بہت بڑی ہے نا۔ ایک بہت قریبی ہمارے عزیز، ہمارے بزرگ، ہمارے بہت ایک محسن، ان کی کڈنیز کام نہیں کر رہی، سبحان اللہ، اور اللہ کی شان، رائٹ، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم باتھ روم جا کے اگر ہم باتھ روم جا پاتے ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یقین جانے ہمارے اندر جو پانی پیتے ہیں، پانی جا کے خون میں ضرورت ہے پانی کی، ورنہ ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے۔ ہمارا 70% سے زیادہ اندر فلوئڈز ہیں، پانی ہے، پانی کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن جب یہ پیتے ہیں تو یہ پانی کو اندر جا کے کہیں نکلنا بھی تو ہے۔ پانی جائے گا، اس کی ضروریات پوری کرے گا، پھر اس کے اندر جو ٹاکسک جتنے بھی کیمیکلز پیدا ہو رہے ہیں جسم کے اندر، اس کو فلش آؤٹ کر کے پیشاب کی صورت میں نکلنا بھی تو ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ پیشاب نہ نکلے انسان کا، پانی نہ نکلے، تو انسان کو ایڈیما شروع ہو جاتا ہے، پھولنا شروع ہو جاتے ہیں، ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں، چہرہ پھول جاتا ہے، پانی
پانی کی ریٹینشن ہو جاتی ہے، فلوئڈ ریٹینشن ہوتی ہے اندر، وہ سارے کا سارا ایکسٹرا فلوئڈ نکلنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 مفت کی فیکٹریز لگا کے دی ہوئی ہیں ہمیں، جن کو کڈنیز کہتے ہیں، گردے، وہ کام کر رہی ہیں، خون جاتا ہے، خون سے سارے کا سارا جو ایکسٹرا فلوئڈ ہے اس کو کھینچ کر پیشاب کی صورت کے اندر سارا اس کے ساتھ جو غیر ضروری مواد، ٹاکسکس جو بھی ہیں وہ بھی فلش آؤٹ کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی ایک اللہ تعالیٰ نے ترتیب بنائی ہوئی ہے۔ کسی کے گردے کام کرنا بند کر دیں تو اس کے اندر واٹر ریٹینشن ہو جائے گی، فلوئڈ ریٹینشن ہوگی، اور وہ بھی کوئی اچھا پانی نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ سب ٹاکسک مٹیریل ہے، سب ایسی پوائزنز ہیں، اس کے اندر زہر ہے۔ اور انسان کے جسم میں اگر خدا نہ خواستہ وہ جسم میں زہر رہ جائے تو انسان کی موت واقع ہو جائے گی۔ تو ضروری ہے کہ اس کو نکالا جائے۔ پھر اس کو نکالنے کے لیے باقاعدہ ایک پروسیجر ہوتا ہے ڈائلسس کا، کہ انسان کو مشین کے لٹایا جاتا ہے، اس کا خون نکال کے اس مشین میں ڈال کر، اور وہ کام جو کڈنیز کرتی ہیں وہ مشین کرتی ہے۔ 2-3-4 گھنٹے کا پروسیجر۔ ہمارا ایک بھائی تھا نوجوان، اس کا انتقال ہو گیا کچھ 4-5 سال پہلے، سبحان اللہ، اس کے گردے فیل ہو گئے تھے، اس کو ہر دوسرے-تیسرے دن وہ ڈائلسس پہ جاتا تھا، اور جب اس کی ڈائلسس نہیں، یعنی تھوڑے دن میں گزر جاتے تھے تو ہمارا ساتھی تھا، اس کا چہرہ پھول جاتا تھا، اس کا ہاتھ پھول جاتے تھے، اس کے پیر پھول جاتے تھے، پھر جاتا تھا ڈائلسس کرا کے آتا تھا۔ سبحان اللہ، انتقال کر گیا، نہیں کام کیے، کب تک چلے گی مشین؟ اور اللہ تعالیٰ نے مشینیں لگائی ہوئی ہیں، سبحان اللہ، عجیب ہے نا، مفت کی مشین لگائی ہوئی ہے، کوئی پیسے بھی نہیں چارج کر رہے اللہ تعالیٰ۔ تو بھائیو، یہ صحت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ کیوں اتنی بڑی نعمت ہے؟ پہلی بات تو زندگی گزارنے کے لیے یہ نعمت ہے نا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر زندگی میں، وہ میں بعد میں آتا ہوں اس پہ کرنے کی، دوسری نعمت جو اس دونوں ملی ہوئی ہیں نعمتیں، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اندر کچھ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اندر کچھ کرنے کے لیے بھیجا ہے، مفت بستر توڑنے کے لیے نہیں بھیجا کہ بستر پہ لیٹے رہیں اور اپنے پیٹ نکل کے بھاری ہو جائے اور پھر ایک وقت آ کے بستر ہی ٹوٹ جائے، اس لیے نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ ہم زندگی میں کچھ کر کے آئیں، ہر انسان کچھ کر کے آئے۔ آپ دیکھیں، قرآن پڑھ کے دیکھیں کہ کامیابی کا اصول کیا ہے، کیا اصول ہے؟ ان الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ ایک اصول ہے زندگی کا، کامیاب زندگی کا۔ ایمان، نیک اعمال، ایمان، نیک اعمال، دونوں اللہ تعالیٰ نے جوڑ کے رکھے ہیں۔ قرآن آپ دیکھیں، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو چاہتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کرے اس حال میں کہ وہ کامیاب ہو، تو اس کو چاہیے کہ نیک اعمال کر کے آئے، اعمال کرتا رہے، اعمال کرتا رہے، عمل کرتا رہے، ہلتا جلتا رہے، عمل کرے، کچھ کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی کام ہو، کوئی اچھے کام ہو، خیر کے کام ہو، عملاً صالحاً، نیک کام ہو، اچھے کام ہو، جس سے ہم اپنے آپ کو بھی فائدہ دیں، لوگوں کو بھی فائدہ دیں۔ یہ ہے زندگی کا مقصد۔ تو اس کام کے لیے ضروری ہے صحت کے بغیر کیا کام ہوگا؟ آج صحت ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی کے پاس صحت نہ رہے، اس کو تو بستر سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا، اور بڑا فطری چیز ہے، ظاہری بات ہے۔ انسان کو بیمار ہو جائے گا تو بستر سے اٹھنے کو بڑی ایک نیچرل سی بات ہے، دل نہیں کرتا، کمزوری ہو جاتی ہے۔ اب بستر پہ پڑے رہے، خدا نہ خواستہ، تو بات کیسے کریں؟ کسی کو نیک کام کی طرف دعوت کیسے دیں؟ کوئی نیک بات کیسے بتائیں؟ کوئی اچھی بات کیسے بتائیں؟ کسی کی دل جوئی کیسے کریں؟ کسی کی عیادت کیسے کریں؟ کسی کے جنازے پہ کیسے جائیں؟ کسی کے کام کیسے آئیں؟ کیسے کریں جب صحت ہی نہیں ہے؟ صحت اتنی اہم چیز ہے، اور ہم لوگ اس کے دھوکے میں آئے ہوئے ہیں، اس لیے کیونکہ ماشاءاللہ صحت ہے لیکن ریکگنیشن نہیں ہے اس نعمت کی، اس کی بالکل ہم ریکگنائز نہیں کر پا رہے کہ اللہ کی کتنی بڑی دولت اور کتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہوئی ہے۔ اس کا خیال کرنا میرے پیارے بھائیوں لازم ہے۔ خیال کریں اپنا، میں بھی خیال کروں۔ جیسے جیسے ہم واقعات سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، اس کی اہمیت اور قدر اور بڑھ جاتی ہے کہ کتنی بڑی یہ نعمت کی قدر کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
ایسے تو نہیں بات کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ہمیں بات کہی ہے وہ میرے اور آپ کے فائدے کی بات ہے, دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے کی بات ہے. تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس نعمت کی قدر کرو, ایسے خسارے میں نہ آ جانا, دھوکے میں نہ پڑ جانا, کہیں نقصان میں نہ آ جانا. نعمتان مغبون, دھوکے میں پڑے ہوئے لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے کتنی بڑی نعمت ہے. الصحت والفراغ, صحت اور فارغ وقت, کتنی بڑی نعمت ہے یہ صحت کی. 3 صحابی آئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. انہوں نے, لمبی حدیث ہے, اس تفصیل میں نہیں جا رہا, لیکن اس کا جو صرف مقصد ہے آج کی بات سے, اس کے جو نسبت ہے, ان صحابہ نے کہا کہ میں تو بس اللہ تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو ایگزرٹ کرنا ہے, آخرت میں کامیابی کے لیے اپنے آپ کو ایگزرٹ کرنا ہے, اتنا ایگزرٹ کرنا ہے. ایک نے کہا کہ میں تو سوؤں گا ہی نہیں, ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا, ایک نے کہا بس میں روزے ہی رکھتا رہوں گا, روز ہر وقت روزے میں رہوں گا, صبح بھی شام بھی. نبی کریم علیہ السلام کو جب یہ بات پتہ چلی وہ ناراض ہوئے. انہوں نے کہا کہ دیکھو میری سنت سب سے بہترین چیز ہے, میں نے شادی بھی کی ہے, میں سوتا بھی ہوں, رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں, لیکن سوتا بھی ہوں, اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں, نہیں بھی رکھتا ہوں. ومن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے اعراض کرے گا, سنت پہ عمل نہیں کرے گا, وہ میرا ہی نہیں ہے. یہ کیسا امتی ہوا جو میری سنت پہ نہیں چلتا. اور پھر فرمایا ایک اور جگہ, ایک صحابی تھے ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے پاس سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ گئے. تو دونوں ان کی مواخات کرائی تھی ہجرت کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ملنے آئے سیدنا ابو درداء سے. تو دیکھا کہ یہ حجاب سے پہلے کا واقعہ ہے کہ درداء رضی اللہ عنہ جو ان کی اہلیہ تھی, وہ عجیب اجڑی سی, نہ کپڑے اچھے پہنے ہوئے, بال بھی اجڑے. تو انہوں نے کہا کہ ابو درداء بھی گھر پہ نہیں تھے. تو انہوں نے کہا یہ کیا حال بنایا ہوا ہے آپ نے؟ انہوں نے کہا تمہارا بھائی جو ہے نا ابو درداء, اس کو دنیا کی کوئی فکر نہیں رہی ہے, نہ میری طرف دیکھتا ہے آنکھ اٹھا کے, تو میں کس کے لیے بنوں سنوروں, باہر غیر مردوں کے لیے تو نہیں بنتی میں, تو میرا شوہر ہی نہیں دیکھتا تو میں کیا کروں, مجھے کیا ضرورت ہے کپڑے پہننے کی, اچھے بال بنانے کی. بڑے حیران ہوئے. خیر رہنے آئے تھے, ابو درداء بھی آ گئے. تو رات کو انہوں نے ایک ہی کمرے کے اندر بستر لگا لیے. تو انہوں نے کہا سیدنا سلمان کو کہ آپ آرام کریں, اور جا کے ایک کونے میں مصلی بچھایا. اللہ اکبر. تو سیدنا سلمان کہتے ہیں ابو درداء سو جاؤ. اب بھائی تھے, مطلب اسلامی بھائی تھے, مواخات تھی, تو ان کا مہمان بھی تھے. تو انہوں نے ان کے اکرام میں آ کے لیٹ گئے, لیکن نیند کوئی نہیں آئی. تھوڑی دیر بعد پھر اٹھے اور جا کے پھر مصلی بچھایا. سیدنا سلمان دیکھ رہے تھے, انہوں نے کہا ابو درداء سو جاؤ, اور پھر آ کے لیٹ گئے. پھر تھوڑی دیر بعد اس طرح ہوا, غالباً 2-3 دفعہ. تو پھر آ کے انہوں نے کہا اب تو نہیں بچ سکتا میں, تو سو گئے. جب صبح ہوئی نا تہجد کا وقت, مطلب آدھی رات کے بعد کا وقت, تو سیدنا سلمان بھی اٹھے اور ابو درداء سے کہا ابو درداء اب اٹھ جاؤ. دونوں نے تہجد پڑھی لمبی چوڑی. تو پھر صبح ہوئی, کھانا کھانے لگے. تو نفل روزہ رکھا ہوا تھا, تو کھانا مہمان کو پیش کیا, سیدنا سلمان کو ناشتہ. تو کہا ابو درداء کھاؤ میرے ساتھ. انہوں نے نہیں آپ کھائیں, میں روزے سے ہوں. تو نے کہا آؤ کھاؤ, مہمان ہوں, اکیلا مہمان تھوڑی کھاتا ہے, میزبان کو بھی ساتھ کھانا چاہیے, آؤ بیٹھ کے کھاؤ ساتھ. تو نفلی روزہ تھا. خیر تو ان کے کہنے پہ انہوں نے توڑ دیا. اب دیکھیں بیوی کے پاس نہیں جا رہے, بیوی کو دیکھ بھی نہیں رہے, ساری رات نماز پڑھ رہے ہیں, دن میں روزہ رکھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. تمہاری بیوی کا کہ تمہاری بیوی بچوں کا تمہارے اوپر حق ہے, تمہارے مہمان کا تمہارے اوپر حق ہے, ولی نفس کا علی کا حق ہے, تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. اپنا خیال کرو, سو گے نہیں, کھاؤ گے نہیں, تو ساری صحت خراب ہو جائے گی.
ان کو ہضم نہیں ہوئی بات ٹھیک طرح سے. انہوں نے کہا میں نہیں مان سکتا, چلو اللہ کے رسول کے پاس چلتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, پورا واقعہ انہوں نے سنایا, شکایت کی کیا کہہ رہے ہیں ابو درداء, یہ سلمان مجھے کیا کہہ رہے ہیں. تو پوری بات نبی کریم علیہ السلام نے سنی اور پھر کہا صدق سلمان سچ کہہ رہا ہے, ٹھیک کہہ رہا ہے, خیال کرو اپنا, اعتدال اچھا ہوتا ہے, اپنی صحت کا بھی خیال کرو, اپنی صحت کا بھی خیال کرو. اگر صحت خراب ہو جائے گی تو کہاں آج 2 سال 4 سال 10 سال رات کی نمازیں پڑھ لو گے, اور اللہ نے اگر دی ہے 40 سال کی زندگی 50 سال کی, تو باقی 30-40 سال کیا کرو گے. یہ تو عقل مندی نہیں ہوئی کہ انسان 10 سال تو اتنا ایگزرٹ کرے اور پھر 20-30 سال بستر پہ پڑا رہے. تو پلیز صحت کا خیال کریں ہم لوگ. یہ عین عبادت ہے, یہ عبادت ہے. اگر نیت ٹھیک ہوگی تو اللہ کے لیے ہمارے یہ امانت ہے, یہ جسم امانت ہے, یہ میرا نہیں ہے, یہ میرا نہیں ہے, یہ اللہ نے مجھے عاریتاً دیا ہوا استعمال کے لیے. اندر جو انسان بیٹھا ہے, اس کے اندر جو روح ہے, یہ تو استعمال کے لیے ہے. استعمال کرو اس کو, جو چاہتے ہو کرو, اعمال اس کے ذریعے سے کر کے آؤ میرے پاس, اور پھر ایک دن آئے گا کہ میں تمہیں واپس بلا لوں گا, اور یہ جو جسم ہے اس کو زمین کے اندر دفنا دیں گے. تو اس کا خیال کرنا ہمارا فرض ہے میرے بھائیوں, واجب ہے اس کو استعمال, اس کا خیال کرنا, اس کا خیال کرنا, اس کا خیال کرنا. ہمیں 2 چیزیں بہت لازمی کرنی ہے, بہت ضروری ہے کرنے والی. یہ ایسی بات نہیں میں کر رہا, پلیز, یہ اپنے آپ کو بھی ترغیب دے رہا ہوں, اپنے آپ کو بھی یاد دہانی کرا رہا ہوں, اور آپ سب لوگوں کو بھی اپنی وساطت سے بات کر رہا ہوں. 2 چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1, اچھا کھانا. اچھا کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 5 پراٹھے اور 6 لسی کا گلاس, یہ اچھا کھانا نہیں میں کہہ رہا. کچھ جگہ ہے نا کہ چاک دے. یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے ہیلدی کھانا, صحت مند کھانا, سوچ سمجھ کے کھانا, پیٹ سے پوچھ کے کھانا, دماغ سے نہیں. پیٹ کہنا بھر گیا ہوں تو کہ بس ختم. دماغ تو کہتا ہے نہیں اور کھاؤ, بڑا مزہ آ رہا ہے. پیٹ جب کہے کہ ہاں بس کھا لیا, میں بھر گیا, بلکہ بھرنے کا بھی انتظار نہ کرے, جب انف ہو گیا نا, جب وہ جو جوش تھا بھوک کا وہ ٹوٹ گیا, کافی ہے بس. نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کو تو کچھ لقیمات ہی کافی ہیں. لقیمہ جو ہے وہ تسخیر ہے, چھوٹے لقمے, وہی کافی ہیں جو کہ اس کی کمر کو سیدھا رکھے. بس ایسا نہ ہو ایسے پڑھاؤ, سیدھا رہیں, چست رہیں, اتنا کافی ہے کھانا. اگر بہت ہی کھانا ہو, سوچیں ان الفاظ کے بارے میں, اگر بہت ہی کھانا ہو پھر کیا کریں, کتنا کھائیں, یہاں تک کہ یہاں تک, کہ 1/3 پیٹ, 1/3, ثلث, اور کون سی زبانیں بتاؤ, ہاں 1/3 میتھس کی زبان میں. 1/3 کھانے کے لیے, 1/3 پینے کے لیے, اور 1/3 سانس کے لیے, ہوا کے لیے. یہ زیادہ سے زیادہ ہے, میکسیمم. ہم کہتے ہیں پیٹ تو بھرو نا, ہے نا, پانی تو کہیں جگہ بنا لے گا اپنی کہیں نہ کہیں, اور سانس کا کیا ہے, خیر ہے, سانس تو آنی جانی چیز ہے. بالکل ٹھیک نہیں ہے, اسی لیے ہماری صحتیں خراب ہو رہی ہیں. بلڈ پریشر, ڈائبٹیز, کولیسٹرول, انجائنا, ایکس اماؤنٹ, کہ اکثر کھانے کی وجہ سے, اکثر کھانے کی وجہ سے. پریونشن از بیٹر دین کیور. حفاظتی تدابیر بہتر ہے, اس کے بعد جو آپ ہم گولیاں پھکتے رہیں گے, فلاں کیپسول اور فلاں کیپسول, اور پوری ماشاءاللہ ایک ٹرے ہوتی ہے اللہ بچائے, سیریسلی استغفر اللہ. ہاں, سنڈے, منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے, فرائیڈے, سیٹرڈے, رائٹ, اس کے اندر بھری ہوتی ہیں 10 گولیاں اس میں, 8 اس میں, 9 اس میں. استغفر اللہ, اللہ رحم کرے, استغفر اللہ, اللہ بچائے. سیریسلی
لیکن وہ جو بعد میں گولیاں پھانکتے رہے خدا نہ خواستہ، دیکھیں بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن اگر میری اپنی کوتاہی کی وجہ سے، تب تو میں ذمہ دار ہوں اس کا کہ میں کوتا ہوں، میں نے نہیں خیال کیا اپنے آپ کا. میں جب جوان تھا، جب میں تھوڑا سا ادھیڑ عمر کا ہوا، تو میں نے اپنی کھانے پینے پہ دھیان نہیں دیا. میں نے سوچا نہیں مجھے کیا کھانا چاہیے، مجھے کتنا کھانا چاہیے، مجھے کب کھانا چاہیے. اللہ ہدایت دے یہ کراچی والوں کو، رات کو 2 بجے کھاتے ہیں، 1 بجے کھاتے ہیں. خدا کا خوف کرو، یہ کوئی کھانے کا وقت ہے؟ سیریسلی 1 بجے کھا کے اور سوتے کب ہیں؟ فجر کے بعد، اور سارا دن سوتے رہتے ہیں. دکانیں کھلتی ہیں دوپہر کو 2 بجے، 1 بجے. استغفر اللہ، یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ زندگی ہے کوئی؟ سیریسلی. کراچی والے کہہ رہے ہیں کہ آپ، یہ غلط بات ہے، لاہور والوں کی بھی بات کریں. میں لاہور سے ہوں، میں جاتا ہوں رات کو، کبھی کبھی میں فلائٹ پہ، اکثر وہ لیٹ نائٹ فلائٹ ہوتی ہے، رات کو 3 بجے 4 بجے لینڈ کرتی ہے. سبحان اللہ، سب پایوں والی اور لسیوں والی دکانیں کھلی ہوتی ہیں اس وقت. اچھی، اور لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں، سارا دنیا بند، لیکن وہ سری پائے اور نہاری والی دکانیں کھلی ہیں ساری کی ساری. یہ تو مجھے کراچی والے سامنے بیٹھے ہوئے تو مجھے یاد آئے کراچی والے، لیکن سب کا یہ حال ہے. اللہ محفوظ رکھیں. بامبے والوں کا کیا حال ہے بھائی؟ بامبے اور دلی والے وہ بھی ایسے ہی ہیں، ہے نا؟ سب کانٹیننٹ زندہ باد. بہت بری بات ہے. اپنا خیال کریں سیریسلی. کھانا کھانا چاہیے، جسٹ یعنی اتنا کھائیں کہ سونے سے پہلے ہضم تو ہو جائے، رات کو نسبتاً جلدی سوئیں تاکہ صبح فجر کے وقت جماعت سے پڑھ سکیں، اور پھر صبح صبح برکت ہوتی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی امت کے لیے صبح صبح میں برکت رکھ دی گئی ہے. جو چیز اس وقت 1 گھنٹے میں ہونی ہوتی ہے، بعد میں شاید 3 گھنٹے میں بھی نہ ہو. برکت ہے صبح کے وقت میں، صبح ارلی اسٹارٹ، رائٹ. یہ صحت کے اصولوں میں سے ہیں. جلدی کھانا، اگر رات کو لیٹ ہو گئے نہیں کھا پائے، نہ کھائیں، پھر ضروری ہے کھانا. کیوں کھانا ہے؟ سیریسلی. مجھے پتہ بیوی بہت محبت کرتی ہے اور کہتی ہے نہیں آپ نے کھانا ہے. اللہ اس کی محبت برقرار رکھے. لیکن میرے بھائیوں، ایک اصول بنا لیں مرد کی محبت کا جو وہ محاورہ ہے نا کہ پیٹ کے ذریعے سے دل تک پہنچا جاتا ہے، اس کو اصول کو توڑ دیں. مجھے کبھی کسی نے کہا، میں نے کہا میرے اوپر اصول نہیں چلتا. یہ کیا بات ہے کہ جی کھلا کے، وہ تو محبت تو نہیں ہے اندر سے. وہ مارنے کی سازشیں ہیں کہ جلدی کب مرے گا بڈھا. تنگ آ گئے ہیں نا، بیویاں تنگ آئی پڑی ہیں بیچاری شوہروں سے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے. میری وائف کہتی رہتی ہے اس ٹاپک کا بات کیوں نہیں کرتے، بیان کریں پورے کا پورا عورتوں کے حقوق کے اوپر. میں ان سے وعدہ کیا ہو انشاءاللہ کسی دن میں کوئی اور ٹاپک نہیں ملے گا تو اس کے اوپر بات کروں گا انشاءاللہ. کرتا رہتا ہوں، ایسے کتنی دفعہ کی ہے. لیکن بھائیوں پلیز، یہ بیوی کی محبت پہ اپنی صحتیں خراب نہ کریں. بیوی کہیں کہ نو اور کھائیں پلیز. میرا پیٹ بھر چکا ہے، میں کیا کروں، میں کیسے کھاؤں؟ اور رات اتنی دیر ہو گئی ہے، میں کیوں بیٹھ کے رات کو پراٹھے کھاؤں اور اتنے کھاؤں؟ بس ٹھیک ہے، کھانا چاہیے رات کا کھانا. نبی کریم علیہ السلام نے ریکمینڈ کیا رات کا کھانا. انہوں نے کہا رات کا کھانا جو ہے جو نہیں کھاتا وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 5 روٹیاں. اس کا مطلب ہے تھوڑا سا کچھ خالی پیٹ، کیونکہ ساری رات چونکہ جسم بہت کام کرتا ہے انسان جب سو رہا ہوتا ہے. مجھے اتنے ڈاکٹرز اتنے سالوں میں اتنی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ آپ سویا کریں، آپ زیادہ سویا کریں، آپ رات کو اچھی نیند لیا کریں. کیونکہ میرے بہت عرصے سے میرا دماغی تھکاوٹ کی پریشانی رہی ہے، تو میں بہت دفعہ ڈاکٹرز کے پاس گیا ہوں، اور ڈاکٹرز تقریباً ایک اجتماعی طور پہ سب نے ایک بات ضرور کہی ہے کہ آپ سویا زیادہ کریں. میں کہوں میں کیسے سوؤں، میں رات کو میرے کام ہوتے ہیں، میں پڑھاتا ہوں، میں سب میری مصروفیت چل رہی ہوتی ہیں. انہوں نے کہا جو بھی اپنے لیے وقت نکالیں، سویا کریں تھوڑا سا زیادہ.
تو رات کو جسم بہت کام کر رہا ہوتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جسم کو کچھ دے دو رات کو تھوڑا سا, لیکن اتنا بھی نہیں کہ پھر وہ ہضم ہی نہ ہو. پھر ہضم نہیں ہوگا تو کہاں جائے گا, کدھر جائے گا؟ وہ چربی بنے گا, چربی بن کے پھر اتنے ماشاءاللہ صحت مند. ہم جو یونیورسٹی میں ہوتے تھے لڑکے, تو ایسے کبھی کبھی مذاق میں کہتے تھے اچھا اب یونیورسٹی کے بعد پتہ نہیں ہم لوگ کہاں جائیں گے, کوئی کہیں چلا جائے گا, کہیں چلا جائے گا. پھر ہم کہتے تھے کیا کچھ عرصے بعد ملاقات ہوگی تو فرق ہم میں یہ ہوگا, پہلے ابھی ہم نماز پڑھتے ہیں ایسے, پھر ہم نماز پڑھیں گے ایسے. کوئی اچھی بات تو نہیں ہے, تو مذاق ہے. بدقسمتی سے ہماری خوراکیں بھی ایسی ہو چکی ہیں کہ اس کے اندر کوئی خالص خوراک ہی نہیں رہی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہماری صحتیں خراب ہو چکی ہیں انفارچونیٹلی. یہ جو مرغی کھاتے ہیں, خاص طور پہ مرغی کا نام لے رہا ہوں میں, مٹن کی, میں بیف کی بات نہیں کر رہا, خاص طور پہ جو چکن ہے, یہ جو مرغی کھاتے ہیں یہ ایک زہر ہے آنیسٹلی. یہ پولٹری والے میرے خلاف نہ ہو جائے سارے کے سارے, لیکن یہ زہر ہے لٹرلی. کیونکہ مرغی کو جس طریقے سے بڑا کیا جاتا ہے, جتنے ہارمونز اس کو لگائے جاتے ہیں, وہ جو لٹرلی لائک 2-3 ہفتے کے اندر ایک چوزے سے اتنا بڑا جانور بن جاتی ہے. 2-3 ہفتے کے اندر اس کو انجیکشن دے کے آپ کے خیال میں وہ ہارمونز ہمارے اندر نہیں جاتے ہیں؟ ہمارے اندر بھی جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے ہارمونز, اور وہ ہارمون سب زہر ہیں. امریکہ میں جب میں گیا تو ہمارے دیسی بھائی پاکستانی, انڈین, بنگالی, رائٹ, ہم لوگ مائگریٹ تو خیر اچھا لفظ نہیں ہے, ہم لوگ مقام کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں. باپ ہے 5 فٹ 8 انچ, 5 فٹ 9 انچ, 5 فٹ 10 انچ, بیوی ہے 5 فٹ 2 انچ, 5 فٹ 3 انچ, 5 فٹ, ہاں, اور بچے ان کے 6 فٹ 2 انچ, 6 فٹ 4 انچ. اور وہ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں ہمارے بچے لمبے تھڑنگے. وہ کیسے ہو گئے؟ یہ جو جینیٹکس کے اصولوں کے جنرلی خلاف ہے, جینز کے, ہے نا, یہ کیسے ہو گئے؟ وہ جوان دودھ پیتے ہیں, وہ جوان آپ جا کے کبھی, تو یہاں بھی ماشاءاللہ ہر جگہ ہی ملتے ہیں, لیکن جب شروع میں گیا میں پاکستان میں وہ گلے سڑے ٹماٹر اور گلے سڑے سیب بہت میٹھے ہوتے ہیں, زبردست ٹیسٹ ہوتا ہے, لیکن وہ ایک دوسرے سے نہیں ملتا. اب وہاں جا کے گروسری اسٹور میں جائیں اور سارے کے سارے سیب ایک سائز کے جیسے پتہ نہیں میئر کر کے ان کو بنایا گیا اور چمک رہے ہیں, پالش ہوئی ہے, زبردست جاذب نظر, کھاؤ تو اس کا ٹیسٹ ذرا برابر نہیں ہے. وہ کیسے ایک جیسے ہو گئے, کیسے اتنے بڑے بڑے ہو گئے؟ ہر چیز میں ہارمونز, فروٹس میں ہارمونز, ویجیٹیبل میں ہارمونز, سبزی میں, پھل میں, جانور میں, چکن میں, گوٹ میں, بیف میں, مٹن میں, دودھ میں, ہر چیز میں ہارمونز. اس کو کھا کھا کے وہ بھی بڑے ہوئے جا رہے ہیں, جن بن رہے ہیں سارے بچے. ٹھیک, کوئی اچھی بات تھوڑی ہے. صحتیں خراب ہو رہی ہیں, بالکل صحت ہی نہیں ہے بچوں کی. تو یہ خالص خوراک کی کمی بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے سیریسلی. اور سب سے بڑا چیز اس میرا خیال ہے رول جو ہے وہ چکن کا ہے. چکن بہت ایک بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں نے چکن کھانا چھوڑ دیا ہے, کیونکہ اس کے اندر عجیب سی کھا کے ویسی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے. میں انگلینڈ گیا تو انگلینڈ میں ہمارے ساتھی محبت کرنے والے, انہوں نے کھانا رکھا تو سامنے روسٹڈ کوئی چیز رکھی. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ شتر مرغ ہے. میں حیران ہوا کہ چیز کیا انہوں نے روسٹ کر کے رکھی ہے سامنے. یہ آسٹرچ ہے, شتر مرغ ہے, کون سا یہ کیا جانور ہے؟ انہوں نے کہا چکن ہے. اتنی بڑی ٹانگیں, سیریسلی اتنی بڑی ٹانگ. وہ اتنی بڑی ٹانگ کی اگر ہوگی تو مرغی کتنی بڑی ہوگی؟ میں نے کہا یار مجھے تو دیکھ کے عجیب سی کیفیت ہو گئی. میں نے کہا یار ٹھیک ہے, کچھ اس وقت تو کھا لی چپ کر کے تھوڑی بہت, یا نہیں کھائی جو بھی کیا. اور کہتے ہیں جی ایک اور چکن ملتا ہے جو جس کو بیبی چکن کہتے ہیں. میں نے کہا بیبی چکن لے آؤ پلیز. وہ مرغی کا بچہ لگتا ہے, پھر بھی کھا لیتا ہے انسان, لیکن اچھی کئی دفعہ مرغی کھاتے ہیں عجیب سی اسمیل آتی ہے اس کے اندر. میں نام نہیں لیتا کسی کا, لیکن
کسی مارکیٹ کا نام نہیں لیتا، لیکن وہاں سے چکن پہلے لیتے تھے، اس کو کھا کے میں تو طبیعت خراب ہونی شروع ہو گئی. میں نے اپنی وائف سے کہا کہ ہم جہاں سے منگواتے ہیں مرغی، اس کو میرا خیال ہے کہ یہاں سے نہ منگوائیں، کچھ اور ترتیب بنانی چاہیے. اور واقعی میں ہم نے اس کی ترتیب بدلی، تو اس کے بعد جو چکن آیا، کیونکہ تھوڑی سی ریسرچ کر کے کہ کون ذرا بہتر طریقے سے آتا ہے، زمین آسمان کا فرق، ڈراسٹک ڈفرینس. میں نے ویسے ہی چکن کھانا بہت کم کر دیا نسبتاً، ریلیٹیولی اسپیکنگ. ہاں کہیں پک جائے تو میں چونچا بھی نہیں کرتا بہت زیادہ، لیکن اچھی خوراک، خالص خوراک، نٹس کھانا جو افورڈ کر سکتا ہے، اچھا کھانا، خالص کھانا، ریلیٹیولی کم کھانا، وقت کا خیال کرنا. اور اس سے سب سے بڑی چیز، اچھا یہ ویسے زیادہ بڑی چیز ہے غالباً، کیونکہ آپ کسی بھی ڈاکٹر سے بات کریں وہ کہے گا کہ سب سے زیادہ جو بیماریوں سے کو انسان کنٹرول کر سکتا ہے، یعنی جو کیا کہتے ہیں اسے پریونٹیو میجرز ہوتے ہیں، وہ کھانے سے ہوتے ہیں. اور سیکنڈ ایکسرسائز کرنا، کسی قسم کی ایکسرسائز کرنا پلیز. عجیب بات ہے، یہ بھی میں نے جا کے امریکہ میں دیکھا کہ سبحان اللہ، صبح فجر پہ ہماری گرمیاں پہ دن بہت لمبے ہوتے تھے، رات کو پتہ نہیں 9 بجے مغرب ہوتی تھی، 9 ساڑھے 9 مغرب، عشاء ہوتے 11 بج جاتے تھے، صبح 3 بجے فجر ہو رہی ہے. تو میں کبھی کبھی کیا الحمدللہ جاتا تھا صبح فجر پہ، تو کبھی کبھی یہ دیکھتا تھا صبح 3 بجے. اور میں شکاگو میں رہتا تھا، اور شکاگو میں بہت برف پڑتی تھی، یعنی کہ مجھے کیومولیٹ ہو کے نا 6 فٹ برف ہو جاتی تھی، بہت برف پڑتی تھی. برف پڑی ہوئی ہے، برف اتنی جلدی پگھلتی تو نہیں ہے، وہ تو سڑکوں پہ سالٹس ڈال کے پگھلاتے ہیں تاکہ بلاک نہ ہو، تو وہ ساری ایکومولیٹ ہو جاتی تھی. یعنی فٹ پاتھ سے برف پڑی ہے، سائڈوں پہ برف پڑی ہے، شدید سردی، -20 ڈگریز، -30 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر ہو جاتا ہے. صبح 3 بجے ہوئے میں دیکھتا تھا وہاں پہ لوگ اپنا پورا فل کورڈ ہو کے جاگنگ کے لیے نکلے. کہتے یار اتنا مجاہدہ یہ کرتا دین میں تو یہ تو ولی بن جاتا، کتنا بڑا اللہ کا. لیکن اس نے احساس کیا کہ صحت بھی کوئی چیز ہے. لٹرلی کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں صبح، اور یہ تو 3 بجے تو خیر ایکسیپشنز ہیں، لیکن صبح آپ دیکھیں، اب فجر کے وقت فجر جب پڑھ کے آتے ہیں سردیوں میں صبح 6-7 بجے، تو اکثر لوگ باہر ایکسرسائز کے لیے نکلے ہوتے ہیں. جاگنگ عام چیز ہے، صبح لوگ جاگنگ کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اپنا خیال کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. کھانا، خیر کھانے کو بات چھوڑیں، کھانے میں مار کھا گئے وہ لوگ، لیکن کم از کم ایکسرسائز کو وہ ایک باقاعدہ اپنی زندگی، اپنے دن کی روٹین بنا کے چلتے ہیں. اور ہم بیچارے مسلمان، یا خاص طور پہ اپنے دیسی مسلمان، ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے مسلمان، بنگالی پھر بھی اچھے ہیں تھوڑے سے. میں نے زیادہ بنگالیوں کے پیٹ نکلے نہیں دیکھے، کیا چکر ہے، مچھلی کھاتے ہیں وہ. ہاں سیریسلی میں نے ٹائی اپ کیا، سوچا تھوڑا سا، تو مجھے لگتا ہے کہ بنگالی مچھلی بہت کھاتے ہیں، تو شاید اس وجہ سے ان کی لٹرلی ان کے اندر فیٹ ایکومولیشن بہت کم ہوتی ہے. زیادہ بنگالی ہم نے نہیں دیکھے ماشاءاللہ، صحت مند، موٹے موٹے، زیادہ سلم، اسمارٹ، ماشاءاللہ اچھے فزیک والے ہوتے ہیں نسبتاً. لیکن ایکسرسائز ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. ہم لوگ 50 سال کے ایسے لاٹھی پہ آ جاتے ہیں، 55 سال کے لاٹھی پہ آ جاتے ہیں، کمریں جھک جاتی ہیں ہماری. اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں وہاں پہ سبحان اللہ، خیر اس کے غلط چیز بھی ہے، لیکن آپ وہاں دیکھیں گے 80 90 سال کے لوگ گروسری کرنے خود آتے ہیں. بری بات یہ ہے کہ ان کے اولاد نے ان کو چھوڑ دیا ہوتا ہے، تو بیچارے کہاں جائیں، کیا کریں. لیکن جو اچھی بات یہ ہے کہ ان کے اندر اتنی ہمت طاقت ہوتی ہے کہ وہ خود سے آ کر گروسری کرتے ہیں، خود ڈرائیونگ کرتے ہیں. 80 90 سال کے بوڑھے لوگ، مرد بھی خواتین بھی، چلتے ہیں، واک کرتے ہیں. 60 70 80 سال کی ان کی کمریں جھکی نہیں ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے کیونکہ انہوں نے بچپن سے اپنی ایک روٹین بنائی ہوتی ہے. ڈیلی ایکسرسائز کا ایک معمول ہوتا ہے ان کی زندگی کے اندر. تو بھائیو یہ بہت اہم ہے، کیونکہ یہ اللہ کی نعمت ہے. سیریسلی کھانا، اچھا کھانا، صحت مند کھانا، وقت پر کھانا، کم کھانا، نسبتاً کم کھانا. ہر بندے کو اپنے جسم کا پتہ ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کو 2 روٹیاں سوٹ کریں گی، ایک بندے کو 1 کرے گی، ایک بندے کو آدھی کرے گی، ایک بندے کو ضروری نہیں ہے وہ تھوڑا سا
کچھ کھا لے گا, کچھ سیلڈ کھا لے گا تو وہ بالکل ٹھیک محسوس کرتا ہے. سیریسلی مجھے صرف بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں, میں سمجھتا تھا کہ میں دوپہر کا کھانا بہت ضروری ہے. میں تقریباً میرا خیال ہے اب تو غالباً سال ہونے کے قریب ہو گیا ہے, میں نے دوپہر کا کھانا چھوڑ دیا. اور صبح بھی میرا ناشتہ بالکل 1-2 ٹوسٹ ہوتے ہیں انڈے کے ساتھ بس, اور دوپہر کا کھانا میں نہیں کھاتا ہوں. 1 سال سے تقریباً یہ ترتیب بنائی ہے میں نے. بہت ہو گیا کہ سیلڈ کھاتا ہوں یا کوئی فروٹ کھا لیا تھوڑا سا ادھر ادھر. رات کو کھانا کھاتا ہوں اور وہ بھی الحمدللہ کوئی بہت نہیں کھاتا, بالکل ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی بھوک ہے, اور وہ بھی زیادہ فل اپ نہیں کرتا, اور مجھے بالکل ٹھیک رہتا ہوں الحمدللہ. آئی تھنک میں بہتر محسوس کر رہا ہوں اپنے آپ کو پہلے سے. تھوڑا بہت کھاتا ہوں, سیلڈ کھا لیا, فروٹس کھا لیے, لیکن وہ جو باقاعدہ کھانا کہ جب تک روٹی سالن چاول نہیں ہوں گے اس وقت تک کھانا نہیں ہوگا, یہ ضروری نہیں ہے. ہر بندے کو اپنا پتہ ہے, اور ہر بندہ یہ محسوس کرے کہ بس کمر سیدھی رہے, مجھے کمزوری نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ کمزوری ہوگی تو پھر کام نہیں ہوں گے, اور کام نہیں ہوں گے تو پھر جس مقصد کے لیے زندگی میں آئے ہیں دنیا میں وہ کیسے پورا کریں گے. تو بھائیو 3 چیزیں کیا باتیں بتائیے, کہاں کہیں؟ اچھا کھانا یعنی اچھا کھانا. نمبر 2 کم کھانا. نمبر 4 بتائیے وقت پہ کھانا. اور نمبر 4 کچھ نہ کچھ ایکسرسائز کو اپنی زندگی کے اندر لانا. پلیز شیشہ سامنے لا کے رکھیں تاکہ میں اپنے بتاؤں. کھانے میں تو اللہ کا شکر ہے, میں فطری طور پہ مجھے اتنی چاہت بہت نہیں ہوتی ہے, لیکن میری زندگی کے اندر ایکسرسائز نہیں ہے. شروع کی تھی میں نے, رمضان جب سے آیا اس کے بعد سے چھوٹ گئی ہے, ورنہ میں جم جانا شروع ہو گیا تھا الحمدللہ. یہ بھی صرف ترغیب کے لیے بتا رہا ہوں, اور اپنے آپ کو بہت بہتر محسوس کیا, میں نے بہت بہتر محسوس کیا. لیکن جب سے چھٹی ہے تو پتہ نہیں کیا حال ہے. لیکن ایکسرسائز کرنا زندگی کے کچھ دن کا کچھ حصہ, 15 منٹ ہی کیوں نہ ہو, برسک واک کرنا, اپنے آپ کو تھوڑا سا ہل جل کرنا. برسک واک, آج کل تو موسم اتنا اچھا ہے بھائیو, تھوڑا باہر نکلیں, تھوڑا واک کریں, اپنے لیے وقت نکالیں. ولی نفسک علیک حقاً, تو آپ کے نفس کا آپ کے اوپر حق ہے, اپنا خیال کریں, میں بھی خیال کروں, تاکہ اللہ نے جتنی زندگی دی ہے, بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, کم از کم میں اپنی طرف سے تو کوئی کوتاہی نہ کروں نا. میں تو ایسا اپنے آپ کو زہر نہ دیتا رہوں, میں تو گند بلا نہ کھاتا رہوں, میں تو بے وقت نہ کھاتا رہوں, میں تو اپنا خیال کروں, میں تو اپنی ایکسرسائز کروں. جو اللہ تعالیٰ نے جسم کام کے لیے بنایا ہے, یہ جسم آرام کے لیے نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جی جسم کو بس آرام دیتے رہو تو یہ ٹھیک ہے, بیٹھے رہو صوفے پہ سب ٹھیک ہے. اللہ نے جسم ایسے بنایا ہے کہ اس کو کام میں جتنا لائیں گے اتنا زیادہ یہ اچھا کام کرے گا. ایون بہت ساری بیماریاں صرف ایکسرسائز سے دور ہو جاتی ہیں, ذہنی بیماریاں بھی, جسمانی بیماریاں بھی, بہت ساری. تو ایکسرسائز کریں, اچھا کھائیں, وقت پہ کھائیں, نسبتاً کم کھائیں. انشاءاللہ باقی اللہ نے جو لکھی ہے مقدر میں وہ تو آنا ہے, اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا. کوئی نہ کوئی چیز تو بنے گی, سبب بنے گا, اللہ کے پاس جانے کا, ہے نا, اس کو تو کوئی نہیں ٹال سکتا. لیکن کم از کم میری کوتاہی نہ ہو, تاکہ میں اپنی زندگی جتنی اللہ نے دی ہے اس کو استعمال کروں. اور یہی دوسری نعمت ہے, نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, الصحۃ والفراغ. وقت, فارغ وقت, یہ نعمت ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں میں فراغت نہیں ہو سکتا, کسی کو ٹوائلٹ جانا ہے, وہ کیا کرے, اس کو حاجت ہو رہی ہے, یہ اس کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے نا. نیند آ گئی شدید قسم کی تو اس کو سونا ہے, یہ اس کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے. باقی جو وقت ہے, کسی نے جاب پہ جانا ہے, جاب کمانا ہے, ظاہری بات ہے اس کو رزق کمانا ہے, وہ جائے گا. اس نے 8 سے 5 اگر جاب پہ رہنا ہے تو 8 سے 5 کو جاب پہ رہنا ہے, وہ اس کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے, رائٹ. چیزوں کے اپنے مطلب کچھ ایسے اوقات ہیں جو میرے کنٹرول میں ہی نہیں ہیں, لیکن اس کے علاوہ کے اوقات, اس کو فارغ وقت کہتے ہیں, کہ وہ میرے کنٹرول میں تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ظاہری طور پہ ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کے کنٹرول میں دیے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان اوقات کو, وہ جو زندگی کا مقصد ہے کیا ہے, کیا کرنا ہے, آمنو وعملوا الصالحات, نیک اعمال میں جڑو, کچھ کرتے رہو, کوئی اچھا کام کر کے جاؤ, زندگی میں کوئی اچھے کام کر کے جاؤ. اس چیز کے لیے, اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وقت کا صحیح استعمال. صحت بہت ضروری ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, صحت نہیں ہوگی تو
شاید 10 سال کر لو گے باقی 20 سال نہیں کرو گے، 20 سال کر لو گے باقی 10 سال نہیں کرو گے. اگر اپنی کوتاہی کی وجہ سے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اللہ کی طرف سے بیماری آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، وہ تو انسان کچھ کر نہیں پاتا. لیکن کم از کم جو انسان کے کنٹرول میں اور ساتھ میں جو وقت دیا ہے اللہ نے، اس کا استعمال، پلیز. موت آ رہی ہے، ہم سب کی آنے والی ہے، اللہ کے پاس جانے والے ہیں ہم سب لوگ، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، 1 سال بعد، 2 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد، جب بھی جانا تو ہے. تو یہ جو وقت اللہ نے دیا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں کہ یہ بھی ایک نعمت ہے. کتنے بڑے دھوکے میں ہیں، یہ تو سب کو ہی پتا کتنے بڑے دھوکے میں ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اکثر لوگ وقت ضائع کر رہے ہیں. اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ مغبون فیہما کثیر من الناس، اکثر لوگ دھوکے میں ہیں کہ یہ نعمت بھی ہے، کیونکہ وقت کا ضیاع ہو رہا ہے. خاص طور پہ اس کے آنے کے بعد وقت کا اتنا شدید ضیاع ہو رہا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. فون، انٹرنیٹ کے بعد لوگ اکثر فون پہ بیکار وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، یوٹیوب کلپس دیکھتے رہتے ہیں بیٹھ کے، یہ دیکھا پھر وہ دیکھا پھر فلاں دیکھا پھر فیس بک، اور وہ پورا ایک شیطان ہے نا، پورا ایک جال ہے. کسی نے، جس نے بھی اس کی اصطلاح نکالی ہے نا، WWW، بالکل زبردست اصطلاح نکالی ہے، ورلڈ وائڈ ویب. جال ہے یہ، ویب ہے. پھانس لیا ہے اس نے لوگوں کو. شاید جانتے بوجھتے کسی نے یہ نام رکھا تھا، پھانس لوں گا، اور باقی پھانس لیا ہے. جال ہے جس کے اندر ہم سب پھنس گئے ہیں، شیطانی جال ہے. اور لوگ اپنے وقت کا اتنا شدید ضیاع کر رہے ہیں، جبکہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. سورۃ الفجر میں کیا ہے کہ کچھ لوگوں کی موت آئے گی اور انہوں نے نیک اعمال نہیں کر کے گئے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ کہیں گے یا لیتنی قدمت لحیاتی، کیا ایک افسوس، کاش کہ میں نے آگے آنے والی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا، کچھ کر لیا ہوتا. لیکن اب تو وقت ختم، ٹائم اپ، اب کچھ نہیں کر سکتے. آج کر سکتے ہیں، ابھی کر سکتے ہیں، جب تک سانس میں سانس ہے کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ وقت بہت قیمتی ہے، وقت بہت قیمتی ہے. وقت کی قیمت پوچھنی ہو نا تو وکیلوں سے پوچھیں، اچھے وکیل ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ ان کو ہدایت دے، آمین. میرے وکیل بھائیوں سے بہت محبت کے ساتھ کسی نے شعر کہا ہے، یہ میں نے ایک ہائی کورٹ میں بھی یہ شعر سنایا ہوا ہے بہت پیار محبت سے. کسی نے کہا کہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. وہ آپ ان کو فون کریں نا، وہ فون اٹھاتے ہیں، ساتھ میں آگے ان کے اسٹاپ واچ لگی ہوتی ہے، اس کو دبا دیتے ہیں. جتنی دیر آپ ان سے بات کریں گے آپ سے پر سیکنڈ چارج کریں گے وہ آپ سے، کہ آپ نے مجھ سے 5 منٹ اور 32 سیکنڈ بات کی ہے تو اس کا پر سیکنڈ چارج یہ بنتا ہے، یہ آپ کا بل ہے. وقت ایک ایک سیکنڈ چارج کرتے ہیں. لیکن اسے سیکھنے کا مقام یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے وقت کی قیمت، کہ وقت ہوتا کیا ہے. یہ چیز جس دن ہمارے اندر پیدا ہو گئی نا بحیثیت مسلمان، یقین جانیں یہ قوم یہاں سے وہاں پہنچ جائے گی. جب امریکہ گیا، پھر میں بار بار کہتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہم نے ان سے سیکھی ہیں، سیکھنی چاہیے ہمیں. اللہ اگر ان کو ہدایت دے دیں، آمین کہہ دیں سب لوگ، کہ اللہ ان کو ایمان کی دولت دے دیں. ان کے اندر بہت اچھائیاں بھی ہیں، کچھ بہت برائیاں بھی ہیں، بہت زیادہ برائیاں ہیں جو کہ مسلمانوں کے اندر وہ اچھائیاں ہیں جو ان کے اندر نہیں ہیں. لیکن ان کے اندر بہت اچھائیاں بھی ہیں اور وہ ہمارے پاس تھیں، انہوں نے ہم سے لے لیں اور ترقی کر گئے. ایک چیز یہی ہے، وقت کی قدر. وہاں پہ آپ شروع میں جب میں کیا، بلکہ ابھی بھی شاید ہوتا ہوگا، آئی ڈونٹ نو، اب تو بہت وقت ٹائم بدل گیا ہے. لیکن جب میں کیا ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں نا، ایئرپورٹ میں تقریباً ہر بندہ، تقریباً مور دین 90% لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں. نوجوان بچے بچیاں، بڑے لوگ، وہ ان کے ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے، وہ کھڑے ہیں لائن میں ایسے. تقریباً اکثر لوگ کتاب کھول کے لائن میں کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں امیگریشن کا،
اپنی باری آنے کا ٹکٹ کاؤنٹر کے اوپر، چیک ان کاؤنٹر کے اوپر ان کے پاس ایسے کتاب ہوتی ہے، ایسے ایک ہاتھ میں بیگ ہے ایک ہاتھ میں کتاب ہے. اکثر لوگوں کو میں نے وہاں دیکھا، اور ہم لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں بہت ان سے امپریس ہوا اس بات سے کہ ان کو اتنی عادت ہے مطالعے کی، اور پڑھ کیا رہے ہیں اس سے غرض نہیں ہے. وہ کوئی رومانٹک ناول ہی ہوگا، وہ کوئی بے حیائی کی چیز ہی ہوگی، اس سے یہ بات نہیں کر رہا. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کو وقت کی قدر ہے، وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے ہو، اسی لیے یہاں سے وہ لوگ اللہ نے ان کو وہاں پہنچا دیا. ہم لوگ بھی اگر وقت کا صحیح استعمال کرنے والے بن جائیں، دنیا میں بھی اوپر جائیں گے اور آخرت میں بھی اوپر جائیں گے. کیونکہ آخرت میں درجات تو اعمال کے اوپر ہے. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے درجات ہوں گے ان کے اعمال کے مطابق. جتنا عمل کر کے جائیں گے دنیا میں اتنے درجات. جنت کے 100 درجات ہیں، اور ایک درجہ اور دوسرا درجہ یہ نہیں ہے فرسٹ فلور سیکنڈ فلور جیسے زمین اور آسمان کے درمیان خلا ہے، اس طریقے سے ایک جنت اور دوسری درجے میں فرق ہے، اور 100 درجات ہیں، اور درجات اعمال کے مطابق. جنت میں داخلہ ایمان پر اور فرائض اور گناہوں سے بچ کر، یہ جنت کے اندر داخلہ ہے. لیکن جنت کے درجات ہوں گے بلند اعمال کے مطابق، نیک اعمال کے مطابق. تو جتنے اعمال اتنے درجات. تو یہ موقع ہے ہمارے پاس میرے بھائیوں عمل کرنے کا، اور عمل کرنے کے لیے وقت اللہ نے دیا ہے. اور اگر وقت کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو یہ موقع چلا گیا. نعمتیں واپس آ جاتی ہیں. کسی کے پاس مال چلا جائے نا، کوئی بزنس میں نقصان ہو جائے، چلو آج ہو گیا، کل کو ہو سکتا ہے فائدہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کل کو فائدہ ہو جائے. آج میں نے لاس کیا، کل پروفٹ ہو جائے، رائٹ. ایک میری جاب چلے گی، دوسری مل جائے گی. آج کوئی اور نعمت نہیں ملی، وہ میں نے سیل لگی ہوئی تھی، وہ میں نے مس کر دی سیل، تو کل کو کوئی اور سیل لگ جائے گی. ہر نعمت آ سکتی ہے، وقت واپس نہیں آتا. عمر واپس نہیں، وقت ہی ہے. عمر کا جو حصہ گزر گیا واپس نہیں آتا. ایک ایسی نعمت ہے واپس نہیں آتا بالکل. جو ابھی لمحہ گزر گیا ہے، ابھی جو ایک سیکنڈ گزر گیا، یہ واپس نہیں آنے والا. ضائع ہو گیا یا فائدہ ہو گیا، یا اس میں میں نے اپنے آپ کو فائدہ پہنچایا، یا اس میں میں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا. ضائع کر کے بھی نقصان پہنچایا. بھائیوں پلیز وقت کی قدر کریں. فتوے سے قطع نظر، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی لوگ اپنی برتھ ڈیز کیسے مناتے ہیں. میں یہ نہیں فتویٰ پہ بات ہی نہیں کر رہا کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز. لوگ برتھ ڈیز پہ خوشی کیسے مناتے ہیں جبکہ ان کا 1 سال اور گزر گیا ہے، اور اس سال کو انہوں نے غالباً ضائع کر دیا آخرت کے اعتبار سے، اور پاسبلی دنیا کے اعتبار سے بھی. اور کیک پہ موم بتیاں لگا کے پھونکتے رہتے ہیں، اور تالیاں بجا رہے ہیں، اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. مطلب خوشی تو تب ہو نا کہ جب میں نے پچھلا 1 سال کنسٹرکٹیولی یوز کیا ہے، اس کے اندر میں نے آخرت کا ذخیرہ کمایا ہے، اللہ سے ملاقات کی تیاری میں میں نے اپنے آپ کو پوری طرح سے ایگزرٹ کیا ہے، کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا میں نے. مجھے پتہ ہے کہ وہ نہ صرف کیا اعمال میں نے کیے ہیں، بلکہ یقیناً وہ اتنے اخلاص والے تھے کہ قبول بھی ہو گئے ہیں، اور جنت میں میرے درجات اتنے بڑھ گئے ہیں. تب تو چلو صحیح ہے، مل کے سارے ہی تالیاں بجاتے ہیں. لیکن ایک بندے کا سال گزر گیا، ایک اور سال گزر گیا، وہ کس چیز پہ خوش ہو رہا ہے؟ میری تو یقین جانے میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ خوشی کا مقام ہے کیا کسی کی برتھ ڈے کے اوپر. بس تقلید، اندھی تقلید. وہ کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں. سوچتے یہ اللہ نے جو نعمت اور دی ہے جس کے بارے میں بات کر چکے ہیں، عقل کی، یہ استعمال کیوں نہیں کرتے؟ ہم اندھی تقلید کیوں کر رہے ہیں کہ وہ کر رہا ہے تو میں بھی کروں، وہ موم بتیاں لگا رہا ہے میں بھی لگاؤں، وہ تالیاں بجا رہا ہے میں بھی بجاؤں، وہ پارٹی کر رہا ہے میں بھی کروں، وہ ناچ رہا ہے میں بھی ناچوں، وہ گا رہا ہے میں بھی گاؤں. میرے بھائی ہماری عقل نہیں ہے، اللہ نے ہمیں عقل نہیں دی. اس کا بھی تو استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا خوشی ہے آپ کو بتائیں تو صحیح. لوگ کہتے ہیں نہیں جی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہی تو ہوتی ہیں. چھوٹی چھوٹی خوشیاں میرے بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. چھوٹی چھوٹی خوشیاں نہیں بڑی بڑی ہوتی ہیں. وہ کہاں ہوتی ہیں؟ خوشیاں ملتی ہیں بہت چیزوں میں. خوشی ملتی ہے کسی کی مدد کرنے میں، خوشی ملتی ہے کسی کی عیادت کرنے میں، خوشی ملتی ہے کسی کو تسلی کے 2 بول دینے میں، خوشی ملتی ہے کسی پہ اپنا مال خرچ کرنے پہ،
خوشی ملتی ہے کسی کو کھانا کھلانے پہ، خوشی ملتی ہے کسی غریب کے سر پہ ہاتھ رکھ دینے پہ، خوشی ملتی ہے اپنا آپ کسی کے لیے استعمال کرنے کے اوپر، یہ خوشی ہے۔ خوشی ملتی ہے صبح جب سب سو رہے ہو تو انسان اٹھے اور وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، خوشی ان سے ملتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں نہیں ہیں، بڑی بڑی ملیں گی، لیکن ڈھونڈو تو صحیح خوشی ہے کیا، اس میں کون سی خوشی ہے؟ کوئی مجھے سمجھائے، میں واقعی میں نہیں سمجھ پایا، کوئی مجھے لاجیکلی سمجھا دے، انٹلیکچولی سمجھا دے کہ برتھ ڈے میں کیا خوشی ہے۔ 1 سال گزر گیا بھائیوں، 1 سال، 365 دن، 365 ڈیز، اس کو ملٹیپلائی کرنا شروع کروں، کتنے منٹ کتنے سیکنڈ، کیا خوشی ہے، ضائع ہو گیا۔ میرے بھائیوں وقت کی قدر کریں، وقت کی قدر کریں، وقت کی قدر کریں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ایک مشہور حدیث ہے کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت جانو 5 چیزوں سے پہلے، شبابک قبل حرمک، جب بڑھاپا آ جائے گا تو اس سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو۔ اے کالے بال والوں بھائیوں میرے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جوان ہو، طاقت ہے، ہمت ہے، بہت کچھ کر سکتے ہو زندگی میں۔ جب 40 گزر جاتی ہے نا، 40 سال، پھر لینڈنگ شروع ہو جاتی ہے نا، تقریباً آؤٹ سے 30 تک ٹیک آف ہوتا ہے، 33 تک، 33 پہ آ کے پھر کروزنگ شروع ہو جاتی ہے، اور پھر 40 کے بعد لینڈنگ شروع ہو جاتی ہے، اور وہ لینڈنگ کچھ پتہ نہیں ہوتا، ایمرجنسی لینڈنگ ہو کہ پراپر لینڈنگ ہو۔ پراپر لینڈنگ کب ہوتی ہے؟ کسی کے عمر جو ہے وہ 70 سال ہو جاتی ہے تو وہ کوئی بیمار ہو گیا، آپ بیمار ہو گئے، ابھی تو آپ کی عمر ہی کیا ہے، اب تو صرف 70 سال۔ استغفر اللہ العظیم، عجیب کیسا دھوکے میں شیطان نے رکھا ہوا ہے، کیسا دھوکے میں رکھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان ہے۔ ایک بڑے عالم ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں، ان کی عمر 63 سال ہوئی تو وہ کہتے ہیں میں تو انتظار کر رہا ہوں اب کہ کب اللہ تعالیٰ بلا لیں، کیونکہ اسی عمر میں اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جبکہ ان کی عمر، ان کی صحت بالکل غالباً ٹھیک ہے ظاہری اعتبار سے، لیکن کہتے ہیں بس 63 سال ہو گئی میری عمر، اللہ نے اپنے حبیب کو بھی بلایا تھا، ہو سکتا ہے مجھے بھی کبھی بلا لیں۔ کیسا دھوکے میں، ابھی تو عمر ہی کیا ہے، 70-75 سال کے کہتے ہیں کہ ابھی کیا ہوا ہے۔ تو 40 کے بعد لینڈنگ شروع ہو جاتی ہے بھائیوں، اور کبھی بھی لینڈنگ ہو سکتی ہے، اور خیر تو دوسری بات ہے، موت کوئی، یہ تو اللہ سے ملاقات ہے بھائیوں، لیکن وقت کی قدر کریں، وقت کی قدر کریں، اپنی جوانی کی قدر کریں، اپنے بڑھاپے سے پہلے، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اپنی صحت کو غنیمت جانو اپنی بیماری سے پہلے۔ آج صحت ہے، بہت کچھ کر سکتے ہو، کل بیمار اگر خدا نخواستہ ہوگے کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنے مال کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ مال چلا جائے، کسی وجہ سے چلا جائے۔ آج مال ہے، خرچ کر سکتے ہو اس کو، کل کو اگر نہیں ہوگا تو کیا کرو گے؟ نہیں کر سکتے، جبکہ اتنی بڑی سعادت ہے جو مال خرچ کر پاتا ہے۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنے فارغ وقت کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ مصروف ہو جاؤ۔ میں نے کہا کچھ چیزیں مصروفیت ہوتی ہیں، آج شادی نہیں ہوئی تو عیش کرو، ہے نا، بہت کچھ کر سکتے ہو میرے نوجوان بچوں، بہت کچھ کر سکتے ہو۔ کل کو شادی ہوگی تو رات کو اگر کسی کام سے دیر ہو گئی تو بیوی کہے گی کہ اتنی دیر سے آئے ہیں۔ ویکنڈ پہ کوئی کلاس پڑھنا چاہو گے تو کہے گی اچھا ابھی ویکنڈ بھی مجھے نہیں دیتے ہیں۔ ایک ٹینشن رہے گی، ایک پڑھائی کی ٹینشن اور ایک بیوی کی ٹینشن، اور اسی طرح شوہر بھی کرتے ہیں۔ تو آج فارغ وقت ہے، بہت کچھ کر سکتا، کل کو شادی ہوگی، ایک شغل ہو جائے گا، پھر بچہ ہو گیا ایک تو ماشاءاللہ پھر اس کے پیچھے بھاگو گے، ہے نا، پھر رات کو بھی اٹھو گے، دن کو بھی اٹھو گے، وہ روئے گا،
پھر وہ جب ذرا سا 3-4 سال کا ہوگا پھر اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دو گے. پھر کہو گے اچھا بھائی یہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے، سیٹل ہو جائے، اسکول جانا شروع ہو جائے تو پھر فراغت ہو جائے گی، پھر بہت کچھ کروں گا، پھر اس وقت ایک اور ہو جائے گا. یہ تو کبھی ختم نہ ہونے والا سلسلہ ہے. بیوقوف ہے وہ بندہ جو کہتا ہے کہ جی میرا بچہ بس ذرا بڑا ہو گیا پھر میں بہت کچھ کروں گا. یہی شیطان ہے، اسی کو پروکریسٹینیشن کہتے ہیں. ٹالتے رہو ٹالتے رہو ٹالتے رہو ٹالتے رہو ٹالتے رہو، کل کروں گا پرسوں کروں گا، 1 سال بعد کروں گا، 5 سال بعد کروں گا، 10 سال بعد کروں گا. میرے بھائی کل کس نے دیکھی ہے؟ کہتے ہیں ٹمورو نیور کمز، اٹس لٹرلی ٹمورو نیور کمز. کل جب آئے گی تو وہ کل آج ہو جائے گی، وہ کل تھوڑی رہے گی. کل کبھی بھی نہیں آتی، کل کبھی نہیں آتی. جو بندہ کل پہ ٹالتا رہتا ہے چیزوں کو وہ بندہ شیطان کے دھوکے میں. تو اپنے وقت کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ تم مصروف ہو جاؤ. وہ حیات کا قبل موت کا، اپنی زندگی کو غنیمت جانو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کہ اللہ بلا لیں. یہی تو وقت ہے، یہی تو میدان ہے، کام کا عمل کا میدان ہے. اس کے بعد جب موت آ جائے گی تو پھر تو مقصد، جس مقصد کے لیے اللہ نے زندگی دی تھی وہ تو وقت ختم. پلیز وقت کی قدر کریں میرے بھائیوں. میں نے صحت پہ بہت وقت لگایا، صحت کی اس کے اوپر، لیکن یہ بھی اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ دونوں نعمتیں جس کے بارے میں لوگ دھوکے میں ہیں. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ لوگ جانتے ہیں، سنن ابی داؤد بہت بڑی کتاب ہے، سیاح ستہ میں اس کا بڑا مقام ہے. 6 جو سب سے بڑی کتابیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں ایک ان کی کتاب بھی آتی ہے. بلکہ کسی بزرگ نے کہا کہ خلق ابو داؤد فی الدنیا للحدیث وفی الآخرۃ للجنہ، کہ ابو داؤد اتنے بہترین انسان ہے کہ اللہ نے دنیا میں ان کو بنایا حدیث کی خدمت کے لیے اور آخرت میں ان کو بنایا جنت کے لیے. اور پھر کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حدیث کو ایسے ہی، اس کے علم کو ایسے آسان کر دیا جس طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا. بہت مقام تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ احادیث جمع کی ہیں. 5 لاکھ. ایک حدیث حاصل کرنا یہ نہیں ہے کہ ہم آج کل کی کتابیں کھولیں اور ہمیں 5000 حدیثیں مل جائیں. ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ سفر کرتے تھے. سفر ایمریٹس میں نہیں کرتے تھے، ایمریٹس ایئر لائنس میں وہ سفر کرتے تھے اونٹوں پر، پیدل، گھوڑوں پر. ایک حدیث 5 لاکھ حدیثیں جمع کی ہیں. زندگی ان کی بھی اتنی تھی جتنی ہماری ہیں. وہ لوگ 500 سال نہیں زندہ رہے تھے. میں بتا رہا ہوں وقت کا کیسے استعمال کیا. کہتے ہیں ان میں سے 4800 حدیثوں کا انتخاب کر کے میں نے اپنی کتاب سنن میں لکھا. اور لکھتے ہیں کہ وَيَقْفِ الْإِنسَانَ لِدِينِهِ مِنْ ذَلِكَ 4 أَحَادِيث، کہ انسان اگر کو اور وقت نہ ملے نا باقی کچھ مطالعہ کرنے کا تو اس پورے حدیث کے ذخیرے میں دیندار بننے کے لیے 4 حدیثیں کافی ہیں. بلکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہی 4 حدیثوں کے اوپر ایک اور حدیث کا بھی اضافہ کیا ہے. کون سی حدیث؟ نمبر 1 کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ، نیت خالص کر لو. نمبر 2 من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر اب اپنے دین کو، اپنے اسلام کو، اپنے آپ کو خوبصورت بنانا ہے تو ہر اس چیز کو چھوڑ دو جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ حدیث ہے. تیسری حدیث وہ کہتے ہیں لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یرضى لاخیہ ما یرضاه لنفسہ، کہ کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں پہلے. اور پھر چوتھی حدیث ان الحلال بین والحرام بین وبینہما امور متشابہات الی آخر الحدیث، کہ حلال واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، دونوں کے درمیان مشتبہ چیزیں، یعنی مشتبہ چیزوں سے بچ جاؤ. کہتے ہیں 4 حدیثوں پہ عمل کر لو، پوری زندگی ٹھیک ہو جائے گی.
اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے ایک اور حدیث المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ کا بھی اضافہ کیا. انہوں نے کہا یہ 5 کہ مسلمان وہ ہے، اصل مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یہ انسانیت کا تقاضا، ایک مسلمان بننے کے تقاضا. لیکن جو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ایک چیز جو انہوں نے لازم سمجھی انسان کے اچھا انسان اور اچھا مسلمان بننے کے لیے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، چھوڑ دے وہ چیز جس میں اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارا اکثر وقت ضائع ہوتا ہے ان چیزوں کی کھوج میں لگنے سے جن کا ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیا کا نہ آخرت کا. آپ نے گاڑی نہیں خریدنی، آپ کو گاڑیوں کے سیل سے کیا فائدہ؟ کیوں آپ کو پتا کرنا ہے کہ جی لیمبرگینی اس وقت جو ہے وہ 2 ملین کی ہے کہ 4 ملین کی ہے؟ جیب میں کچھ بھی نہیں ہے یار. تو میں 2 ملین کی گاڑی اور 4 ملین کی گاڑی کو میں کیا کروں گا دیکھ کے؟ ہمارا بھائی ایک دن بتا رہا تھا کہ جی کہ وہ پروجیکٹ جو ہے اتنے ارب کا ہے. یقین جانے آج تک میں نے زندگی میں جاننے کی بھی کوشش نہیں کی کہ ارب میں زیرو کتنے ہوتے ہیں. میں نے یقین زندگی میں کبھی بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی یہ عرب ہوتا کیا ہے. مجھے یہ پتہ ہے عرب ایک سرزمین کا نام ہے جہاں پہ لوگ عرب رہتے ہیں اور بڑے پیارے لوگ ہیں. ہمارے اللہ کے رسول بھی عربی تھے، اتنا مجھے پتہ ہے. لیکن یہ نمبر عرب ہے، مجھے نہیں پتہ کہ نمبر عرب کیا ہے، کتنے زیرو ہوتے ہیں اس عرب کے اندر. مجھے پتہ ہے مجھے عرب ملنے ہی نہیں ہے تو میں کیوں اس کے پیچھے پڑھوں. مالا یعنی اگر کوئی کیلکولیشن کرنی ہو، کوئی پر کچھ کام وام کرنا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن مجھے عرب ملنا ہی نہیں تو میں نے کیا کرنا ہے عرب کو. وہ جی پتہ ہے فلاں کی آپس میں جھگڑا ہوا اور ان کی طلاق تک نوبت آ گئی ہے. بھائی آپ کو کیا پرسن اے بی این سی کے جھگڑا ہوا اور اس کی طلاق تک نوبت آ گئی، نہ وہ آپ کا چاچا ہے، نہ آپ کا ماما ہے، نہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، نہ آپ کا کوئی دوست ہے. آپ کو کیا اس سے؟ لوگ گوسپس کر رہے ہیں، خواتین مل کے بیٹھ جاتی ہیں اور گھنٹوں گزار دیتی ہیں باتیں کرتے ما لا یعنی ہی، جس میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیا کا نہ آخرت کا. آخرت تباہ کر دی، اپنی آخرت تباہ کر دی گناہ کر کے، غیبتیں کر کے. الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بڑا جرم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے. زنا چھوٹا ہے، غیبت بڑی ہے. قرآن کہتا ہے غیبت ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف. غیبت بڑا گناہ ہے. وقت بھی ضائع، غیبت الگ، چغل خوری شاید الگ، فساد پھیلانا شاید الگ. ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، آگ لگائی جا رہی ہے، فساد پھیلایا جا رہا ہے اور اب بڑے اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں. قالوا انما نحن مصلحون الا انهم المفسدون. وہ کہتے ہیں ہم تو مصلح لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ فاسد لوگ ہیں، فساد پھیلانے والے ہیں، فساد مفسد ہیں، فساد پھیلے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے فساد پھیلا رہے ہیں دنیا کے اندر، وقت الگ ضائع کر رہے ہیں، گناہ پہ گناہ پہ گناہ، صرف اس لیے کہ ان کو وقت کی قدر نہیں ہے کہ یہ وقت کتنا قیمتی ہے، اس کے اندر میں کچھ کر سکتا ہوں، اس کے اندر کچھ کر سکتی ہوں. وقت آپ کے پاس ہے، یقین جانے آپ اتنے خوش قسمت ہیں، آپ علم حاصل کر سکتے ہیں، مرد بھی خواتین بھی. کچھ خواتین پڑھنا شروع کرتی ہیں، پھر مشکل لگتا ہے 2-3 مہینے بعد کہتی ہیں کہ جی میں تو نہیں کر سکتی، میں بہت. آپ کیا کریں گی پھر؟ اب اللہ نے توفیق دی ہے، پڑھنا شروع کیا ہے، اب یہ چھوڑ دیں گے، آپ کیا کریں گی؟ کچھ نہیں. تو بھائی جیسا بھی ہے جیسے تیسے کر کے جو بھی ہے 2 لفظ سمجھ میں آ جائیں گے، پڑھتے رہو. وقت کا کتنا بہترین استعمال ہے علم حاصل کرنا، کتنا بہترین استعمال ہے. کم از کم وقت ضائع تو نہیں کرو گے، ورنہ بیٹھے رہیں گے فون کے اوپر، یہ ویب سائٹ وہ ویب سائٹ، فیس بک، اسٹیٹس اپڈیٹ، ہر وقت اسٹیٹس اپڈیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ابھی تو پتہ نہیں لیٹسٹ کیا چل رہا ہے. اب کیا چل رہا ہے؟ ہاں اسنیپ چیٹ، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، ہر وقت چلتے چلتے اب میں ادھر ہوں، اب میں ادھر ہوں، اب یہ اپلوڈ کر دیا، پھر لائکس، کتنی لائکس. اللہ کے بندو کون سی جنت ملے گی اس سے؟ کتنے درجات بلند ہوں گے. وقت ضائع کر دیا، وقت ضائع کر دیا. ہاں
جس چیز میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ وہ لایانی چیز ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے چھوڑ دو. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں چھوڑ دو. میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں چھوڑ دو اس کو، جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. ہمیں مزے آتے ہیں بس، اس نے اس کے خلاف کیا بات کی، اس نے اس کے خلاف کیا بیان دیا، اس نے اس کو کیا کیا، فلاں کیا ہوا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نہ دنیا اور آخرت کا. وقت ضائع کر دی. سیریسلی اگر سیکھنا ہے وقت کی قدر تو سیکھو وکیلوں سے، اچھے وکیلوں سے. سیکھنی ہے وقت کی قدر تو سیکھو جو بڑے بڑے تاجروں سے. میں نے جتنے لوگوں نے دنیا میں ترقی کی ہے، میں نے تھوڑا سا، جن کو میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ، میں نے تھوڑا سا تجزیہ کرنے کی کوشش کی ہے. ایک چیز ان سب کے اندر کامن ہے، وقت کی قدر. ان کے اندر ٹائم مینجمنٹ سکلز ہوتی ہیں. وہ اپنے ٹائم کو مینیج کرتے ہیں سارا دن. اس وقت کیا کرنا ہے، اس وقت کیا کرنا ہے، اس کے وقت کیا کرنا ہے. اب کسی بھی سی ای او کی، کوئی اچھی طرح بڑی کمپنی کی، ایسا نہیں ہے خود یہ کمپنی کھولی ہے سی ای او بن گیا اور نام لکھاتے ہیں چیف ایگزیکٹو آفیسر. سبحان اللہ، کیسا نفس بھی اتنا موٹا ہے نا. بڑی کمپنی کے سی ای او کو آپ جا کے ان کا انٹرویو کریں اور آپ کو پتہ چلے گا وہ اپنے وقت کا کتنی قدر کرتے ہیں. پوچھیں ان سے جا کے. میں گارنٹی دے سکتا ہوں، لکھ کے دے سکتا ہوں کہ ایک چیز جو ان کے اندر آپ کو کامن ملے گی بڑی کمپنیز کے سی ای اوز میں، وہ وقت کی قدر کرتے ہیں. ان کے اندر ٹائم مینجمنٹ سکلز ہوتی ہیں. ان کو ایک ایک وقت کی کو کیلکولیٹ کر کے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا، اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ رہا ہے. وهم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اعراض کر رہے ہیں. کیا ہو گیا لوگوں کو؟ ایک ایک لمحہ انسان کو قیامت کے قریب کر رہا ہے، اپنی موت کے قریب کر رہا ہے، ان کے حساب کے قریب کر رہا ہے. حساب کا وقت قریب آتا جا رہا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. کیا ہوا لوگوں کو؟ تو بھائیو پلیز اپنے وقت کی قدر کریں. ہم سب لوگ میں کچھ واقعات سنا کے آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا چاہتا. کبھی کبھی تو ہم ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. لیکن یقین جانے کچھ لوگوں نے جو وقت کی قدر کی ہے نا، اللہ کی شان، انہوں نے تو کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ کھانے میں کتنا وقت لگتا ہے، اور کہتے ہیں یار یہ کھانے میں 10 منٹ لگتے ہیں تو یہ کھانے میں 5 منٹ لگتے ہیں، چلو یہ کھا لو. نیوٹریشن تو ایک جتنی مل رہی ہے، صحت کا بھی خیال کر رہے ہیں، لیکن اس میں کم وقت لگتا ہے تو یہ کھا لیتا ہوں. چھوڑو مزے کھانے کے تو بعد میں دیکھے جائیں گے جنت میں. ایسے لوگوں نے وقت کا خیال کیا. اب سوچے 5 لاکھ احادیث. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر لیٹ 40s میں ان کا انتقال ہوا ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بڑے شافی فقیر گزرے ہیں، محدث گزرے ہیں. ان کا لیٹ 40s میں انتقال ہوا ہے، 50 سے کم 47 48 49 اس طرح غالباً لیٹ 40s میں. اور انہوں نے جتنی کتابیں لکھی ہیں، میں اپنی زندگی میں اتنی کتابوں کا گہرائی سے مطالعہ نہیں کر پایا. گہرائی سے، کیونکہ کتاب لکھنے کے لیے آپ کو بہت ڈیپتھ چاہیے انڈرسٹینڈنگ کی. اس ڈیپتھ میں میں ان کو پڑھ نہیں سکا جتنی انہوں نے کتابیں لکھی، اور میری عمر ان سے شاید غالباً زیادہ ہو چکی. اور مقبول کتابیں، ریاض الصالحین، کون نہیں جانتا ریاض الصالحین کو؟ کوئی کسی بھی آپ اہل سنت کے اندر والجماعت کے اندر کسی بھی آپ سوچ کے آدمی کو لے لیں، کچھ چیزوں میں اتفاق ہے نا سب کا، ان پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. ریاض الصالحین ان میں سے. صحیح مسلم کی سب سے بڑی شرح آج بھی انہیں کی ہے. شافعی فقہ کے اندر سب سے معتبر کتاب انہیں کی ہے. کیا رہ گیا پیچھے؟ اتنی عمر میں صرف اس لیے کہ انہوں نے وقت کی قدر کی، ذخیرہ بنا کے آخرت کا. ہمارے زمانے کے مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، ان کی ایک قرآن کا ترجمہ ہے، آسان ترجمہ ہے قرآن کے نام سے، اور بہترین ترجمہ ہے اردو زبان کے اندر. میں سب کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ پڑھیں. اس کے اندر حاشیہ اور ترجمہ لکھا ہے. آپ دیکھیں ہر سورت کے آخر میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سورت میں نے آج تاریخ کو ختم کی. کیا لکھا ہے؟
یہ صورت ختم ہوئی کراچی اور دبئی کے سفر کے دوران، یہ ختم ہوئی کراچی اور لندن کے سفر کے درمیان ہے، جہازوں میں لکھا ہے وہ ترجمہ انہوں نے، اور ہم جہاز میں بیٹھ کے جو ہے وہ اتنی بڑی سی اسکرین آن کر کے اور لگا کے وہ شیطان کے آلات اور وقت ضائع کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو بھائیو وقت کی قدر کریں. جتنے بڑے دنیا میں یا جتنے بھی اللہ والے بھی ہیں سب لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں، اور وقت کی قدر کے اندر وقت بہت ہو گیا، میں بات ختم سمیٹنا چاہ رہا تھا، لیکن وقت کی قدر کے اندر ایک تو وقت کا صحیح استعمال، اور وقت کی قدر کے اندر یہ بھی میرے بھائیوں شامل ہے کہ وقت کی قدر کا مطلب وقت کی قدر. 10:37 کا مطلب ہے 10:37. ہمارے اندر اس چیز کی اتنی کوتاہی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے وقت کی قدر نہیں ہے. اب کسی کو کہیں کہ 10:35 پہ آنا ہے تو وہ 10:35 رات کے شاید صبح کے 10:35 سمجھتا ہے، اور وہ 12 بجے آ کے کہتا ہے جی میں تو جلدی آ گیا ہوں، ابھی تو نہیں ہوا ہے 10:35، میں تو بیفور ٹائم ہوں. وہ اے ایم کو پی ایم اور پی ایم کو اے ایم سمجھتا ہے. ہماری شادیوں کا حال دیکھ لیجیے، افسوس کا مقام، افسوس کا مقام. سیریسلی کسی نے اگر 8 بجے آپ کو شادی بلایا، آپ 8 بجے پہنچنے کی کبھی غلطی نہ کریں خدا کے واسطے، کیونکہ آپ کا وقت ضائع ہو جائے گا اگر آپ وقت کی قدر کرنے والے ہیں. 8 بجے وہاں کوئی بھی نہیں آیا ہو. دیکھیے کتنی افسوس کا مقام ہے کہ ہم لوگوں کے پاس وقت کی قدر ہی نہیں ہے. کتنے بڑے بڑے علماء، ان کو دیکھیں وہ وقت، آپ گھڑیاں ٹھیک کر سکتے تھے ان کے اوقات دیکھ کر. اگر وہ کہیں آیا ہے نا کہ 8 بجے پہنچنا ہے اور گھڑی دکھا رہی ہے 8:01، سمجھے گھڑی غلط ہے، وہ ٹھیک ہے. اور واقعی میں اگر آپ نوٹ کریں تو وہ گھڑی 1 منٹ آگے ہوتی تھی یا 1 منٹ پیچھے ہوتی تھی، وٹ ایور. اتنی وقت کی قدر کرتے تھے، اتنا خیال کرتے تھے. اور اس کے اندر تو بہت ساری تفصیل ہے، کیونکہ لوگوں کے حقوق مارنا بھی ہے، لوگوں کو تکلیف دینا بھی ہے، لوگوں کو پریشان کرنا بھی ہے، حقوق العباد بھی. اب وقت کی قدر تو ہے ہی نہیں، لیکن لوگ بھی اس سے سفر کرتے ہیں. لوگ پرومسز کرتے ہیں، کانٹریکٹس ہوتے ہیں. گھر بنانا ہے جی، آپ کو ڈلیوری ڈیٹ ہے مثال کے طور پہ 30 اکتوبر. 30 اکتوبر گزر جاتی ہے، نومبر آ جاتی ہے، دسمبر آ جاتی ہے، اور لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ میں نے کسی کو تکلیف دی ہے کہ میں 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے پہ پروجیکٹ کو ڈیلے کر رہا ہوں. لوگ پلاننگ کرتے ہیں. اگر کوئی واقعی وقت کی قدر کرنے والا ہوگا نا، وہ سمجھے گا کہ یہ مسلمان ہے، یہ وقت کی قدر کرنے والا ہے. اس نے مجھے کہا 30 اکتوبر کو یہ ہو جائے گا، میں 30 اکتوبر کے مطابق اپنی پوری پلاننگ کروں گا. اور 30 اکتوبر آتی ہے اور ابھی تو جی 3-4 مہینے کا ابھی کہتے ہیں جی وہ تو ڈیلے ہے. اور یہ نہیں ہے کہ کوئی فورس ڈیلے ہوگا، ان کو وقت کی قدر ہی نہیں ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے. ہماری شادیاں، ہمارے اوقات، ہمارے اپوائنٹمنٹس، ہمارے ٹائم، بالکل وقت کی قدر نہیں ہے. بھائیو وقت کی قدر کریں، وقت کی قدر کریں. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ رہتے ہیں باہر کے ممالک میں، اپنے ملک جاتے ہیں ملنے 1 مہینہ 1.5 مہینہ. کیا کریں گے آپ 1 مہینہ جا کے؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ یا تو ہو نا کوئی پروجیکٹ ہو، میں نے کوئی چیریٹی ورک کرنا ہے، میں نے کوئی میرا علاج کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، تو 1 مہینے کے لیے بس بیٹھے ہیں. 1 مہینے کی چھٹی دے رہی ہے کمپنی، تو 1 مہینہ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. صبح پراٹھے کھا رہے ہیں، شام کو پراٹھے کھا رہے ہیں، ادھر وقت ضائع کریں، اپنا بھی کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی کر رہے ہیں. بیٹھ جاتے ہیں دوست، گپے ماری جا رہے ہیں، وہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ کچھ کر رہا ہے، اس میں غیبتیں ہیں، بے حیائی کی باتیں ہیں. آدھی رات تک لوگ بیٹھے رہتے ہیں. سب آخرت کدھر ہے میرے بھائیوں؟ آخرت کدھر ہے؟ ایک لفظ جو منہ سے نکلتا ہے وہ لکھا جا رہا ہے، اس کا حساب ہوگا، اس کا وزن ہوگا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری جو سب سے جامع اور مستند کتاب ہے حدیث کی، اس کا آخری حدیث یہی لے کے آئے ہیں کہ ہر بندے کے اعمال اور ان کے اقوال کا وزن کیا جائے گا قیامت کے دن. سب کا وزن ہوگا، ایک لفظ کا وزن ہوگا. اور ہم لوگ اپنے الفاظ کو نکالتے ہوئے سوچتے بھی نہیں ہے کہ ہم بول کیا رہے ہیں. جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہم بولتے ہیں، جو ہم سنتے ہیں، اس کا ڈائریکٹ دل کے اوپر اثر پڑتا ہے. کوئی بے حیائی کی چیز دیکھ لیں، بے حیائی کی چیز پڑھ لیں، بے حیائی چیز سن لیں، وہ دل پہ اثر کرے گی. وہ دل پہ اثر کر کے آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ کرتی ہے، آپ کی شخصیت سازی ہوتی ہے. آپ کی سوچ سے ہماری شخصیت بن رہی ہے، پرسنالٹی بن رہی ہے. کس طرح کے ہمارے اخلاق بن رہے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو بولتے ہیں.
اور بیٹھے ہوئے ہیں 2-2 بجے تک، رات کو 12-12 بجے تک، 4 دوست 10 دوست سو کال دوست دشمن ہیں ایک دوسرے کے، ایک دوسرے کے وقت ضائع کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کی آخرت تباہ کر رہے ہیں لوگ. یہ کوئی دوست نہیں ہے. قرآن کہتا ہے یہ لوگ، قرآن قیامت کے دن کچھ لوگوں کو معاذ اللہ جہنم میں پھینکا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا ہوا، کیوں؟ وہ کہے گا کہ کاش کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے اس شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تباہ کر دیا، بہکا دیا مجھ کو، اس نے میرا وقت ضائع کر دیا، مجھے بے حیائی سکھائی، مجھے گمراہی سکھائی، مجھے اللہ سے دور کیا، کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا. آج ہی میرا حال ہے. قرآن پڑھیں. وقت میرے بھائیوں، وقت کی قدر کریں، بلا وجہ کسی کا وقت بھی ضائع نہ کریں. فون پہ گھنٹوں باتیں، کیا چیز، پہلے بھی بات کر چکا ہوں. جی کیا حال ہے، اور سنائے جی کیا حال ہے، اور سنائے جی کیا حال ہے. میں نے بتا دیا آپ کو میرا کیا حال ہے، میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. 3 دفعہ پوچھنے کی کیا لاجک ہے، کیا حال ہے. وقت کی قدر نہیں ہے. کسی بزرگ کے بارے میں ان سے کوئی ملنے آیا رمضان میں، تو رمضان میں تلاوت کر رہے تھے، کرتے رہے تھوڑی دیر بیٹھے تو آ کے جی بس السلام علیکم، کیا حال ہے جی، میں ٹھیک ہوں. او جی بس میں نے سوچا کہ آپ سے ملوں. نے کہا دیکھو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، میرا وقت بھی قیمتی ہے، تمہارا وقت کی قیمتی ہے، مجھے بھی تیاری کرنی ہے موت کی، آپ کو بھی کرنی ہے، تو ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہو گیا سلام، حال چال پوچھ لیا آپ نے، زیارت کر لی، ختم. چلو بزی ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے قدر ہونی چاہیے نا میرے بھائیوں. واقعات لکھے ہوئے ہیں بے تحاشا کتابوں میں، جا کے ان کا مطالعہ کریں. وقت گزر رہا ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. بالکل ایک وقت جو گزر رہا ہے وہ ہماری عمر کو کم کر رہا ہے. اللہ سے ملاقات کا وقت قریب آیا جا رہا ہے. پلیز میرے بھائیوں اپنے نظام الاوقات بنائیں، ٹائم ٹیبل بنائیں، ٹائم کو مینیج کریں، اس کے مطابق چلیں. معمولات ہوں، اس وقت یہ ذکر کا وقت، یہ تلاوت کا وقت، یہ میرے کام کا وقت، یہ میرے بچوں کو وقت دینے کا وقت، یہ میری بیوی کے پاس بیٹھنے کا وقت، سب چیزیں ہوں اللہ کے لیے. بیوی کے پاس بیٹھیں، چائے کا کپ پئیں، اس سے کچھ دل لگی کی بات کریں، کوئی وقت اس کو دیں، اولاد کو دیں، بچوں کو دیں، ان کے ساتھ کھیلیں. ویک ڈیز میں نہیں ملتا، ویکینڈز میں وقت نکالیں، ان کے ساتھ باہر ان کو لے کے جائیں، پارک لے کے جائیں، ان کو وقت دیں، ان کی تربیت کریں، ان کو سکھائیں. ہر چیز کے نظام الاوقات ہونے چاہیے، ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے. کل اس میں مت ڈالیں. فضول باتوں سے بچیں، لا یعنی باتوں سے بچیں. اور سب سے زیادہ ظلم تو یہ ہے کہ وقت کو نہ صرف کہ ضائع کیا جائے بلکہ اس کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے. اس سے بڑا ظلم کوئی بھی نہیں ہے. عجیب بات، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، بے حیائی کی چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. جیسے میں نے کہا دوستوں کی محفل میں، سو کال دوستوں کی محفل میں وقت ضائع ہو رہا ہے، بے حیائی کی باتیں ہو رہی ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں، وغیرہ وغیرہ. اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے انسان کا اپنی ذات کے اوپر. اور پلیز ایک محاسبہ کیا کریں ہم لوگ سارے ہر روز کا، کہ آج دن کیسے گزرا، کیا کمایا، کیا کھویا کیا پایا، کیا کھویا کیا پایا. اگر کسی کو برتھ ڈے منانی ہی ہے نا تو برتھ ڈے پہ یہ سوچے کہ میرا ایک زندگی کا سال گزر گیا، کیا کھویا کیا پایا. یہ ہے منانے کا طریقہ، محاسبہ اپنا، کہ میرا پچھلا سال کیسے گزرا، جو اس سے پچھلا سال تھا اس سے بہتر تھا کہ اس سے برا تھا. میری روحانی کیفیت کیسی ہے، میں نے کیا کیا، میرے کیا اعمال ہیں، کیا میں نے اچیو کیا، کس کی مدد کی، کس کا خیال کیا، کس کو نقصان پہنچایا، کس کو فائدہ پہنچایا، میں کہاں جا رہا ہوں، میرے پلانز کیا ہے، میرا گول کیا ہے، میرا ایجنڈا کیا ہے، باقی جو زندگی رہ گئی اس میں نے کیا کرنا چاہتا ہوں، میں کدھر پہنچنا چاہتا ہوں اپنی زندگی کے اندر. ایک محاسبہ کرے اگر کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے، ایک مائل سٹون ہے زندگی کا، ایک لینڈ مارک ہے، سمجھ میں آتی ہے بات، ٹھیک. لیکن اس کا یہ کرنا چاہیے، کچھ پچھلا جو گزرا اس کا محاسبہ، آگے کے گولز کی پلاننگ، کہ میں کرنا کیا چاہتا ہوں زندگی میں موت سے پہلے کیا اچیو کرنا چاہتا ہوں زندگی میں. وقت کی قدر کریں میرے بھائیوں، ان دونوں نعمتوں کی بہت قدر کریں، سب نعمتوں کی کریں. یہ وہ دو نعمتیں ہیں جس کو لوگ نظر انداز کیے بیٹھے ہیں، اور آخرت ڈپینڈنٹ ہے ان کے اوپر. صحت ہوگی تو اعمال کر سکیں گے، صحت کا خیال کریں اور اس صحت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے وقت کی قدر کریں اور اعمال میں لگیں. اور اعمال بہت ہیں، جس طرح میں نے کچھ مثالیں دی، کچھ کریں زندگی کے اندر. پلیز
اپنا بھی فائدہ ہو، لوگوں کا بھی فائدہ، لوگوں کی بھی ایک معاشرے کو فائدہ ہوگا، لوگوں کو فائدہ ہوگا، انسانیت کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور دنیا بھی انسان کی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے اور ہم سب کو اس پہ سوچنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سب لوگ توبہ کر لیں آج ایک دفعہ پھر، اور اس گناہ سے بھی توبہ کر لیں جو ہم نے اپنی صحتوں کا خیال نہیں کیا اور اپنے وقت کی قدر نہیں کی، اس سے بھی توبہ کرتے ہیں ہم سب لوگ انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج توبہ کی نیت سے کلمات سب لوگ پڑھ لیں، ایمان کی تجدید ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے، اور اگر کوئی شخص بیت توبہ کی نیت کرنا چاہتا ہے تو اس کی نیت بھی کر سکتا ہے۔ تو سب لوگ اخلاص کے ساتھ ان کلمات کو پڑھیں، کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معمولات ذکر کو نا اپنی زندگی کے، اپنے دن کا حصہ بنائیے پلیز۔ جب تک ٹائم مینجمنٹ نہیں کریں گے، ٹائم ٹیبل نہیں بنائیں گے زندگی کا، دن کا، تو یہ معمولات نہیں آ سکتے۔ سبحان اللہ کہنا حدیث میں آتا ہے کہ تملأ المیزان، پورے میزان کو بھر دیتا ہے۔ یا سبحان اللہ اور الحمدللہ تملأ ما بین السماوات و بین السماء والارض و بین السماوات والارض کما قال، پورے خلا کو بھر دیتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ کہنا، اتنا اجر ہے نا۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، او کما قال سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کو شدید پسند ہے کلمے، میزان پہ بہت بھاری ہیں، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں۔ تو یہ ذکر کی اہمیت ہے۔ کہتے وقت نہیں ملتا، معمولات کا وقت نہیں ملتا۔ وقت کہاں سے ملے گا جب اس کو ٹائم میں اس کو اہمیت دے کے اپنے دن کا حصہ نہیں بنائیں گے، تو کہاں سے وقت ملے گا؟ تو وقت نکالیں، اس کی اہمیت کو سمجھ کر ذکر کے لیے نمازوں کے علاوہ کچھ ٹائم کو ایلوکیٹ کریں کہ ذکر کا وقت ہے۔ استغفار، درود شریف، قرآن کی تلاوت روزانہ، اور تھوڑی دیر کا مراقبہ، آنکھیں بند کر کے ہر چیز کو چھوڑ کے اپنے دل کے اوپر فوکس کر کے، جیسے میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے، تھوڑی دیر بیٹھا کریں، وقت نکالیں، وقت نکالیں، وقت نکالیں۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام اللہ کے تسبیح بیان کرو، صبح شام کا ذکر، صبح شام میں کچھ نہ کچھ وقت، فجر کے اراؤنڈ، عصر کے اراؤنڈ، مغرب کے اراؤنڈ، جو بھی وقت آپ کی اسکیجول آپ کے کام کے اعتبار سے نکلتا ہے، تو اس میں وقت نکالیں پلیز، اپنی باقی مصروفیات کو سامنے رکھتے ہو تو پلیز اذکار کی پابندی کریں۔ فرائض تو کرنے ہی کرنے، اس کو تو کوئی چوائس ہی نہیں ہے نا نماز کو چھوڑنے کی، اور مردوں کے لیے جماعت سے نماز پڑھنے کی چھوڑنے کی کوئی چوائس ہی نہیں، الا کہ کوئی عذر ہو جائے، ساری بات۔ ہاسپٹل میں خدا نخواستہ کہیں پھنس گئے ہیں، ٹریفک سٹک ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عام حالات میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو لازم بنائیے میرے مرد حضرات بھائی، ٹھیک ہے؟ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام، یا کریم یا غفار یا رحیم یا رحمان،
یا ودود یا وہاب، یا عزیز یا جبار یا متکبر یا قہار، یا غفار یا ستار، یا رزاق یا نور یا ہادی یا معز یا کریم یا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا ارحم الراحمین و یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ اس کہنے سننے کو قبول فرما لیجیے میرے مولا۔ زندگی گزری جا رہی ہے، ہر آنے والا لمحہ ہمیں آپ سے ملاقات کے قریب کرتا جا رہا ہے میرے مولا۔ ہم تیاری نہیں کر پا رہے میرے مالک اس ملاقات کی، اس آخرت کے سفر کی۔ میرے پیارے اللہ آپ توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ اس کی اہمیت کو دل میں اجاگر فرما دیجیے، یا اللہ ایمان کی حلاوت عطا فرما دیجیے، اللہ آپ کی سچی محبت عطا فرما دیجیے، اللہ نبی کریم علیہ السلام کی جانثار محبت عطا فرما دیجیے، اللہ اپنے کلام کی محبت عطا فرما دیجیے میرے مولا، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما دیجیے، اللہ نیکی کی محبت عطا فرما دیجیے، اللہ نیک اعمال کی محبت عطا فرما دیجیے، اللہ توفیق دے دیجیے، جذبہ عطا فرما دیجیے، اللہ زندگی کا مقصد سمجھا دیجیے میرے مولا۔ یا اللہ جو ہمارے غفلت کے پردے پڑ چکے ہیں ہمارے دلوں پر، یا اللہ ان کو اپنی رحمت سے اٹھا دیجیے میرے مولا۔ یا ارحم الراحمین ایمان کی حلاوت دے دیجیے اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کی کیفیت عطا فرما دیجیے، یا اللہ خیر کے فیصلے فرما دیجیے، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دے دیجیے، جو روحانی بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں، یا کسی بھی شیطانی یا سفلی اثر کا شکار ہیں، حاسدین کے حسد کا شکار ہیں، یا اللہ کسی جادو کے اثر کا شکار ہے، شیطانی اثرات کا شکار ہے میرے مولا، سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے میرے مولا۔ محتاج ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے تمام کاموں کو یا اللہ آپ سلجھا دیجیے میرے مولا، ہمارے سارے کام جو اٹکے ہوئے ہیں یا اللہ آپ ان کو سلجھا دیجیے میرے مولا۔ ہم اپنے سارے کاموں کو آپ کے سپرد کرتے ہیں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَيْكَ یا اللہ، یا اللہ آپ سلجھا دیجیے میرے مالک، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمارے والدین پہ خصوصی کرم کا معاملہ فرمائیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ہمارے والدین یا اللہ جو آپ کے پاس آ چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کے درجات بلند فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے والدین جو حیات ان کی عمر میں صحت میں برکت ہو، اللہ ان کی عافیت کے ساتھ خدمت کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے گھر والوں، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے میرے مولا، سب کی حفاظت فرمائیے اللہ۔ اس دجالی فتنے کے دور میں جو ہم زندہ ہیں میرے مولا، ہر ظاہری باطنی دجالی فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں منصورین کی جماعت میں شمار فرمائیے، یا ارحم الراحمین ان شیطانی شرور سے ہماری حفاظت فرمائیے یا اللہ۔ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے اللہ۔ ہمیں پتہ ہم قابل تو نہیں ہیں، لیکن ہم کو یہ بھی معلوم ہے آپ کے یہاں قابلیت نہیں، قبولیت چلتی ہے میرے مولا، قبول فرمائیے، ہر شر فتنے سے بچائیے میرے مولا یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ کرام جو بیمار ہیں میرے مالک، ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے اللہ، انہیں صحت عافیت والی زندگی عطا فرمائیے یا اللہ۔ ان کے ہمارے اوپر ان کے بہت احسانات ہیں میرے مالک، میرے مولا ان کو پوری جزائے خیر عطا فرمائیے اللہ۔ انہوں نے ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے میرے مالک یا اللہ۔ ہمارے والدین نے بھی، ہمارے اساتذہ نے بھی، ہمارے مشائخ نے بھی میرے مولا تو بھٹکے ہوئے تھے یا اللہ، انہوں نے ہمیں روشنی دکھائی ہے میرے مولا، بہت احسان ہے ان کے ہمارے اوپر میرے مولا یا اللہ۔ آپ ان کو پوری جزائے خیر بھی عطا فرمائیے اور ان کے فیوز سے، ان کی برکات سے یا اللہ ہمیں تا دیر استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا ارحم الراحمین یا اللہ۔ سب کی حفاظت فرمائیے یا اللہ، جو بھی دین کی خدمت کے کام ہو رہے ہیں اللہ سب کی حفاظت فرمائیے
یا اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، بار بار زیارت کی توفیق عطا فرمائیے میرے مولا، امت کی اپنی جنود سے نصرت فرمائیے یا اللہ، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرمائیے، جنہوں نے یا اللہ کسی طرح سے بھی زندگی میں کوئی بھی خدمت کی ہے میرے مولا، ان کو آپ اللہ اجر عظیم عطا فرمائیے، ان کو دنیا آخرت کی نعمتیں عطا فرمائیے یا اللہ، ان کو ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے میرے مولا یا ارحم الراحمین، خیر کے فیصلے فرمائیے میرے مالک یا اللہ، صحت دے دیجیے میرے مولا، عافیت دے دیجیے میرے مالک، میرے مولا وقت کی قدر کی توفیق دے دیجیے اللہ، وقت کو نیک اعمال میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائیے میرے مولا یا اللہ، یہ جو وقت آنے والا ہے وقت مقرر میرے اللہ، اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے، اور جب وقت مقرر آئے میرے پیارے اللہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم وہ نہیں کر پائیں گے جو ہم کو کرنا چاہیے یا اللہ، محض آپ کی رحمت پہ آسرا ہے یا اللہ، اپنی مغفرت اور رحمت کے فیصلے فرمانا، اور میرے مولا محض اپنی مغفرت اور رحمت کے ساتھ ہمیں ایمان کی، یقین کی، عافیت کی، کلمے کی یا اللہ، اپنے وقت پہ ہمیں موت عطا فرمائیے گا، آگے کی منازل قبر کی اور قیامت کے دن کی آسان کر کے بلا حساب کتاب محض اپنی رحمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یا اللہ، ان کے قدموں میں ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائیے گا، اور اپنا دیدار بے حجاب اور اپنی دائمی رضا عطا فرمائیے گا یا اللہ، آپ کو مانگنا نہیں آتا، بس بن مانگے ہی عطا فرما دیجیے یا اللہ، سب خیریں عطا فرما دیجیے، سب شرور سے حفاظت فرما لیجیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ علی النبی الکریم، الحمد للہ۔